أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ النساء آیت نمبر 127. یستفتونک ویستفتونک، یہ تحدید چل رہی ہے کون سے قانون کی جی؟ چوتھے قانون کی تحدید چل رہی ہے کہ اس قانون کی حد بندی تک بیان ہو جائے، اور اس حد بندی کے دوران پھر سوال کیا گیا. اللہ کریم خود نہیں بتا رہے بلکہ سوال کے جواب میں بتا رہے ہیں. از خود بغیر سوال کے نہیں بتایا، سوال کے طور پر اس حد بندی کو یہاں بیان کیا ہے. یستفتونک فی النساء، حالانکہ پیچھے حد بندیاں جتنی بھی بیان ہوتی رہی ہیں تینوں قانونوں کی، ان کے اندر کوئی سوال نہیں آیا تھا. یہاں ہے یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے معاملے میں. یستفتونک یعنی اب حیرت یہ ہے کہ اب اس کا ربط اس کے ساتھ کیسے لگے گا کہ جو بین الاقوامی حقوق کے بیان چل رہا ہے اور اس کے اندر ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اب اس کا معنی جو ہے شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. تو دونوں باتوں میں کہ جب ہم باہر جائیں گے تو اس وقت تو آپ نے بتایا کہ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ لوگوں شہوت امیزی کی دنیا زیادہ گزار رہے ہیں، وہاں پر عورتوں کے حقوق کو بالکل پامال کیا جا رہا ہوگا، جانوروں جیسی ان کو نعوذ باللہ زندگی دی جاتی ہے. ایسے ماحول میں جہاں بے حیا ماحول ہوتا ہے وہاں عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو آپ جب وہاں جائیں گے تو پھر وہاں پر ان کے حق کے بارے میں اسپیشلی سوال کا مطالبہ کر دیا کہ کیا وہاں پر کوئی اور ہمارے سامنے حقوق آئیں گے. تو اب ذہن مطمئن ہو گیا کہ واقعی ربط لگ گیا ہے. یہ داخلی احکام تو عورتوں کے گزر چکے ہیں نا، اب خارج الریاست میں جو عورتیں موجود ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہوگا کہ خارج الریاست میں جو دو قسم کی عورتیں موجود ہوں گی. ایک ہوں گے اہل کتاب کافر اور دوسرے ہوں گے غیر اہل کتاب کافر، اور تیسرے وہ دہلی قسم کے، وہ بھی غیر اہل کتاب کی طرح بن جاتے ہیں. تو اب کسی کے ساتھ نکاح جائز بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے سورۃ المائدہ میں اللہ کریم حکم بتائیں گے کہ کسی کے ساتھ نکاح جائز ہے. کس مشرکہ عورت یعنی اہل کتاب کو تم لے بھی سکتے ہو. چونکہ وہاں پر تھوڑی چینجنگ بھی ہے حقوق کی، تو اب سوال پیدا ہوا کہ ہم ان عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں. اب شیخ الہند رحمہ اللہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تو اس سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، حالانکہ فی النساء کا لفظ ہے. جو بھی مفسر ایسا معنی کرتا ہے یا جو بھی مترجم، تو وہ تفسیر نہیں بلکہ ایک تصویر بیان کر رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان حقوق میں ایک حق نکاح کا بھی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح، اور سارا مطلب نکاح کا نہیں ہے، ورنہ جواب میں کوئی پہلی بات تو سارے کے سارے نکاح کی ہی باتیں ہوتی، جواب میں ساری باتیں نکاح کی نہیں ہے، مختلف حقوق کی پاسداری کی باتیں ہیں. لہذا ہم نے کیا عرض کیا آپ کو کہ آپ سے
فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں. یستفتونک فی النساء، وہ حقوق متعین ہو گئے جو داخل الریاست ہے، ریاست اسلامیہ کے اندر، اور ایک ہے ریاست اسلامیہ سے باہر، یعنی دوسری غیر عورتیں جو ہوں غیر مسلم اقوام کی، ان کے ساتھ کیا پیش آئیں، یا غیر مسلم نہ ہوں وہ بھی ہوں مسلم لیکن رہتی باہر ہوں، تو اس وقت یعنی خارج الریاسہ ہوں تو ساروں کی، جو کہ قرآن نے وسعت بیان کی ہے اس لیے ہم بھی الفاظ کی وسعت کے تحت چلیں گے. اور یاد رکھو جہاں بھی کسی آیت کی حد بندی مقصود ہوتی ہے نا تو وہاں پر دوسری آیت کی وجہ سے تو حد بندی ہوگی، لیکن جہاں دوسری آیت کی وجہ سے بھی حد بندی نہ ہو تو ہم اپنی طرف سے آیت کے افراد کو محدود نہیں کر سکیں گے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. فرما دیجئے میرے پیغمبر، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ معاملے کا دو ٹوک حل. اللہ تمہیں معاملے کا دو ٹوک حل دے رہا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ جو تم کو سنایا گیا ہے یا سنایا جاتا ہے فی الکتاب قرآن میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتیں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن عورتوں کو تم نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر ہے. نہیں دیتے ہو یعنی وہ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، زیر پرورش عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، پھر عورتیں بنی. یتام النساء، تو بھائی جب گھر کے اندر جو نکاح ہو رہا ہے تو خیر ہے جی، حق مار کو ادھر ادھر، چھوٹے حق مار تو ہر کوئی دے دیتا ہے. یہ جو بڑے بڑے حق مار ہوتے ہیں نا، زمینیں جائیدادیں لکھوائی جاتی ہیں، ان عورتوں کے نام کی جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر ان کو کہتے ہیں چلو جی گھر کی بات ہے، ایک ہی چیز ہے. فرمائے یہ عام دستور ہو چکا ہے کہ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، لہذا عام دستور کے مطابق نہیں چلنا بلکہ دستور شرع کے مطابق چلنا ہے. یتیم عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں قرآن میں تلاوت کیا جا چکا ہے. کہاں جی؟ سورہ نساء کے شروع میں. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، دینا تو کچھ نہیں چاہتے لیکن چاہتے ہو ان سے نکاح کرنا. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور فی یتامی النساء، اور فی المستضعفین من الولدان، اور وہ جو بچے ہیں مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، ان کا حکم بھی تمہارے سامنے تلاوت کیا جا چکا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تمہیں یہ بھی تلاوت کیا جا چکا ہے کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں بالقسط، انصاف کے ساتھ. تمہیں یہ بھی تلاوت کیا جا چکا ہے. تم نے عورتوں کے بارے میں سوال کیا تو یہ سارا کچھ جو مسلم اقوام عورتوں کے لیے بتایا گیا ہے، غیر مسلم کے حقوق بھی اسی طرح ہوتے ہیں، یتیم ہوں یا عورتیں ہوں، کیونکہ ظلم تو وہاں بھی جائز نہیں ہے نا. دیکھو جی قرآن کے انداز پر قربان کہ اللہ کریم نے تاکید کرنی تھی، تحدید کرنی تھی دوسروں کو کہ دھیان کرنا وہاں عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اور اسلوب جو اختیار فرمایا وہ ان کے سوال کے جواب کا اختیار فرمایا. گویا قرآن تو کہتا ہے ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ظلم کہیں بھی نہ ہو، سارے کے سارے بیان حقوق میں برابر ہیں، تو لہذا ہمیں تو از خود بیان کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ تم نے سوال کر دیا ہے تو اب ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے تو انصاف کے بارے میں ساری دنیا ایک ہی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، انصاف تو ساروں کے ساتھ برابر ہوتا ہے. قرآن کے انداز بڑے عجیب ہیں جی. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ جو خارج الریاسہ یتیم ہیں ان کے بھی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ان کا بھی خیال کرنا ہے تم نے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، جو بھی ہوں ان کے حقوق کا تم نے خیال کرنا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اس کے علاوہ جو بھی کرو گے کوئی بھلائی، کیونکہ وہ ظلم کے معاشرے میں
ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہوں گے تو وہاں مزید بھی تمہیں کچھ خیر بیان کرنے کی، کیونکہ گرد ماحول سارا کفریہ ہوگا خارج الریاست میں، تو لہذا وہاں کچھ مزید بھی خیر کرنے کی تمہیں ضرورت اگر پڑ جائے تو کرو گے جو بھی تم مزید بھلائی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے، جو چیز اللہ کو معلوم ہے پھر اللہ خامخواہ اس کا رائے گاں تو نہیں نہ جانے دے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، وہاں اگر نکاح ہو گیا ہے کسی مسلمان کا وہاں کی عورتوں کے ساتھ، یا وہاں آپس میں کوئی گھریلو جھگڑا کہیں چل رہا ہے خارج الریاست میں، وہاں بھی تمہیں اس حق کی پاسداری کرنی چاہیے اسی طرح جس طرح کہ تم وہاں اپنے خارج داخل الریاست پڑھ چکے ہو کہ میاں بیوی کے جھگڑے کے وقت کیا کرنا چاہیے، وہ چونکہ پڑھ چکے ہو نا، اسی طرح خارج الریاست میں کوئی بھی عورت تمہارے نکاح میں ہو، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا کہ اہل کتاب کی عورتیں ان کو تم لے سکتے ہو۔ اور حیرانگی تو یہ ہے کہ یہاں پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کا لفظ بھی آگے آ رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہاں کچھ کوئی متعلقہ اوت الکتاب کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آگے اللہ تاکید جو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عورتوں کو بھی بتا دینا کہ اللہ نے تمہیں بھی تو تاکید کی ہے، کم از کم اس تاکید میں تو تم بھی ہمارے ساتھ برابر کے ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ خاص قسم کی عورتوں کی طرف کوئی اشارہ چل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان امرأتن بولا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضروری تو نہیں ہے وہ اہل کتاب ہی ہو سکتا ہے وہ مسلمان عورتیں بھی ہوں جو ہماری طرف ہجرت کر کے نہ آ سکے ہوں، المستضعفین ہوں، وہاں رہنے والے ہوں، تو وہاں ان کے ساتھ نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہو گیا ہے، یا غیر مسلم میں سے اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے تو وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اس خارج الریاست میں اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامد سے، نشوزن لڑنے سے، او اعراضن یا جی بھر جانے سے، فلا جناح علیہما، تو کچھ گناہ نہیں ہے دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح آپس میں کر لیں۔ کیا جی بھر گیا ہے یا لڑنے سے، تو اپنے بیٹھ کر ایک میٹنگ کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شرائط نامہ مرتب کر کے اگلی زندگی چلائیں بس۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور ہر معاملے میں صلح تو بہت بہتر چیز ہوتی ہے، صلح اصلاح سے ہے، اور صلح ہر معاملے میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ دیکھو جی، جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو وہاں ان کو ایک دفعہ تو صلح کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اسلام کو قبول کر لو، یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کم از کم یہ اللہ کی زمین پر خامخواہ کی اپنی دعوے داری چھوڑ دو، زمین اللہ کی ہے، قانون اللہ کے چلیں گے، تم یہاں رہ لو، بس اللہ نے جو تمہیں رہنے کی اجازت دی ہے تو رہ لو، لیکن اس کا جزیہ دینا۔ یہ اگر صلح نہ کرے، دیکھا ہر معاملے میں صلح بہتر ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اس لیے علماء اکرام ہر حالت میں جو ہے نا صلح بھی بہتر ہے اور حسن اخلاق بھی بہتر ہے۔ بس کبھی غصہ آ بھی جاتے ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، کبھی کبھی ہائپر ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح بیمار بھی تو بندہ ہوتا ہے، تو اس معاملے میں یہ سوچ کر بندہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو تسلی بھی دے لیتا ہے، چپ بھی ہو جاتا ہے کہ صلح بھی ہر معاملے میں بہتر ہے اور حسن اخلاق بھی ہر معاملے میں بہتر ہے۔ وقتی فائدہ نہ بھی نظر آئے تو انشاءاللہ اس کے جو بعد کے ثمرات اور اثرات ہوں گے وہ انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کے سامنے موجود ہے الشُّحَّ، حرص چونکہ موجود ہے، ہر بندہ حریص ہے اپنے حقوق کا۔ یہ چھوٹا سا جملہ لکھ لو گے نا تو آیت پوری سمجھ آ جائے گی، یعنی ہر بندہ حریص ہے اپنے حقوق کا۔ ہر بندہ کہے گا کہ جی میرا حق پہلے ہو، دوسرا کہے گا میرا حق پہلے ہو، تو چونکہ اسی بات پر لڑائی ہو گئی ہوگی تو لہذا کچھ نہ کچھ حقوق استحقاق کو مقدم مؤخر کر کے کسی معاملے پر رضا اگر کر لینا تو یہ بہت بہتر ہے۔
وجہ کیا ہے جی کہ اس کو کہتے ہیں تحکیم، فیصلہ کرنا۔ دو بندوں کے درمیان آپ جب بھی فیصلہ کرنے لگے نا تو پہلے ان کو کہیں دیکھیں جی فیصلہ جب ہوگا تو حقوق کی مکمل پاسداری ہوگی، جس سے حق لینا ہوگا اس سے لیں گے، جس کو محروم کرنا ہوگا اس کو محروم کریں گے، کیونکہ وہ اس کا استحقاق نہیں رکھ رہا ہوگا اور خواہ مخواہ اس نے حق سنبھالا ہوا ہوگا یا وغیرہ ذالک، ان میں سے کوئی سچا ہو جائے گا کوئی جھوٹا ہو جائے گا، فیصلہ جو ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنے حقوق معاف کر کے صلح کر لیں، کسی تیسرے آپشن پر جا کر نہ متفق ہو جائیں، آپس میں صلح کر لیں۔ میرا حق کوئی ہے تو کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، تیرا حق ہے تو معاف کرتا ہوں، کسی تیسری شرط پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ فیصلوں سے بہتر ہوتی ہے۔ بعض اوقات دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک کو تو ظاہر ہے فائدہ ہونا ہی ہے جس نے۔ اگر کوئی صلح تحکیم سے پہلے، اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے تحکیم سے پہلے صلح کا آپشن دیا جائے، تو قاضی زیادہ سے زیادہ صلح کا آپشن دیتا ہے کسی بھی جھگڑے کے اندر، کیونکہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اگر کوئی کہے نا جی ہمیں تو اپنے حق حقوق ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنے، ہم تو پورے حق حقوق لیں گے، تو اس وقت پھر صلح کا آپشن انہوں نے خود ختم کر دیا ہے، تو پھر دارالقضاء کو یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے درمیان فیصلے پر بیٹھ جائیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو، یعنی تم نیکی کرو اور اس کو کچھ اپنا حق دے دو، کیونکہ تم مسلم اقوام کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یہ اللہ کریم نے تخاطب کیا مسلمانوں کو۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو کہ اپنا حق ان سے نہ لو۔ کسی بھی لڑائی میں کوئی بھی صورت پیش آ گئی ہے، وہ غیر مسلم فرض کرو عورت ہوگی یا غیر مسلم معاشرے کی عورت ہوگی، اس پر ہو سکتا ہے اپنے معاشرے کا اثر ہو، تو کہیں وہ تمہاری طرف بد اخلاقی منسوب نہ کرے، کہیں یہ جملہ اس کے ذہن میں نہ آئے کہ مسلمان ہوتے اسی طرح ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اسپیشل کر کے فرمایا اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے کہ باہر جا کر اسلام کا کتنا اچھا چہرہ پیش کر رہے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کی حرص بھی پوری کرو۔ 100% اسلام تم پورا کر سکتے ہو اپنا، لیکن 100% تم ایک دوسرے کے درمیان برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ صحت یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، خوراک تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور روٹی کپڑا مکان کی فکر یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور اسی طرح زمین کی بود و باش کئی ہے جو چل رہی ہے، اس دوران کبھی بندہ نشیب کا شکار ہوگا، کبھی فراز کا شکار ہوگا۔ اس نشیب و فراز میں تم عورتوں کو برابر کے حقوق تو ظاہر نہیں نہ دے سکو گے، تم خدا تو ہو نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے اے اللہ یہ تو میری تقسیم ہے، یعنی نبی ہو کر بھی فرماتے تھے اللہ میری یہ تقسیم ہے، اپنے ازواج کے درمیان خوب برابری کرتے، اٹھنے بیٹھنے تک برابری کرتے، ٹائم دینے میں برابری کرتے، لیکن پھر فرماتے اے اللہ جہاں تک تمہیں مالک تھا میں نے یہ کر دیا، اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میرے اختیار سے باہر ہیں، اے اللہ ان کو تم معاف کرنا، ان پر تو خصوصی رحمت فرما۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ یہ جی سورت کے شروع میں بھی اسی طرح آپ کو آیت نمبر 3 کے اندر کچھ چیزیں بتائی تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، جی یہاں پر یعنی ایک ہوتا ہے انصاف کرنا قسط کے لفظ کے ساتھ، اور ایک ہے عدل کے لفظ کے ساتھ۔ عدل برابری کو کہتے ہیں، انصاف ضروری نہیں ہے کہ برابری، انصاف حقوق کی پاسداری کا نام ہے، کہیں حق زیادہ دینا پڑتا ہے تو کہیں حق کم دینا پڑتا ہے۔ مثلا وراثت کے اندر لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، بہن کو 2 اور بہن کو 1، تو وہاں قسط تو چل رہا ہے، اس کو بھی انصاف کہتے ہیں، حقوق کی برابری کا۔ پر عدل اس وقت اس کو عدل بھی کہیں گے لیکن لفظی اعتبار سے اس کو عدل نہیں کہتے، برابری نہیں کہتے۔ اس لیے عورتوں کے معاملے میں اللہ انصاف کا لفظ نہیں فرما رہے، انصاف تو ہم پر فرض ہے جی، اور عدل یعنی برابری کرنا،
یہ ہمارے اوپر انصاف کرنے کے بعد برابری کرنا. مثلا آپ یہ تو کر سکتے ہیں 2 تربوز لے کر آئیں، ایک تربوز ایک بیوی کو دے دیں، دوسرا تربوز دوسری بیوی کو دے دیں، 2 مالٹے لے کر آئیں، ایک اس کو دے دیں اور ایک اس کو دے دیں. اب یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے انصاف کیا ہے، لیکن ان میں سے میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے یہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جتنا بھی آپ حریص ہوں اس معاملے میں، تربوز کو بے شک آپ کہیں گے 2 حصوں میں کاٹ دیتے ہیں، ایک حصہ اس تربوز کا، دوسرے تربوز کا، یوں مکس کر کے دونوں کو دے سکتے ہیں. بھائی اس کے اندر بھی رنگت میں کافی فرق ہوتا ہے جی، کہیں پر سرخ نکلے کہیں پر نہ نکلے، کافی مسائل ہیں آپ کے لیے. انصاف تو آپ کر سکیں گے لیکن برابری نہیں کر سکیں گے. ہمارے ایک استاد تھے، ان کے گھر میں اس طرح حقوق پورے کرتے تھے. مثلا ایک دفعہ وہ گھر میں 2 شاپر اٹھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے، کیا جی اس میں پودینہ ہے جی، اچھا جی پودینہ ہے تو سارا دونوں ایک شاپر میں کر لیتے. تو گھر انہوں نے اس کو لگانا تھا، کہا نہیں جی ایک اس بیوی کو دینا ہے اور دوسرا اس کو، تاکہ اگرچہ وہ اس کا مطالبہ نہ کریں، دونوں شریف تھی، اچھی تھی، آپس میں لڑائی نہیں کرتی تھی، لیکن میری طرف سے تو یہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے لگائے اور یہ اپنی طرف لگائے. تو بھائی وہ تو لے کر جا رہے ہو، کسی سیانے شاگرد نے پھر ان کو کہہ دیا استاد جی ان میں سے کون سا لگے اور کون سا نہ لگے یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ مٹی زرخیز ہے کسی کے ساتھ نہیں. بھائی انہوں نے کہا یہ تو پھر میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں انصاف ہے، برابری یہ اللہ کریم کو ہی اس کے اختیار کا پتہ ہے. اس لیے علماء اکرام یہاں نکتہ لکھتے ہیں کہ تبجید تو اس میں تو برابری کرنا ضروری ہے، تبجید میں یا رات گزارنے میں برابری کرنا ضروری ہے. باقی وہ جو صحت کے امور ہیں ازدواجی، ان کے اندر یہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا. اس لیے جی لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، اگرچہ تم اس کے حریص کیوں نہ ہو جاؤ، فلا تمیلوا کل المیل، سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ ایک طرف ہو، بالکل پھر بھی نہ جاؤ ایک طرف، یعنی انصاف کا دامن بھی چھوڑ بیٹھو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ڈال رکھو اس اور ایک عورت کو كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکتی ہوئی اس کو چھوڑ تو نہ دو کہ ایک جگہ وہ لٹکی رہے نہ. وہ تمہارے ساتھ اگر نکاح میں آئی ہے تو اس کے حقوق پورے کرو، نہ تمہاری رہے نہ کسی غیر کی بن سکے، وہ تو درمیان میں لٹک رہی ہے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو ایسا نہ ڈال دو جس طرح کی کوئی رسی ہو یا لٹک رہی ہو، ایسا نہ کرے. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ بھی جاتا ہے ازواج کی طرف کہ بھائی دوسری طرف جاتے ہوئے دل ہی گھبراتا ہے بندہ کیا کرے، تو پھر وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرتے رہو اور کسی پر ظلم نہ ہونے دو. تتقوا سورۃ النساء میں کیا چل رہا ہے؟ دفع ظلم کے لیے تقوی اللہ فی الحقوق چل رہا ہے نا. تو اس لیے ہم یہاں کیا منع کر رہے ہیں کہ پرہیزگاری کرو، یعنی ظلم نہ کرنے دو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، کوئی بھی کمی پیشی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا. رحیماً، اللہ مہربان بھی ہے، توفیق بھی دے دے گا کہ اپنی ازواج کے درمیان تم برابری کر لو. ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف غیر مسلم ہے، نانا حقوق تم نے برابر کرنے ہیں. ایک داخل الریاست شادی کی ہے خارج الریاست شادی کی ہے، حقوق پھر بھی برابر کرنے ہیں. قرآن کے سمجھانے پر دیکھا جی کتنے اچھے روابط لگ رہے ہیں، ورنہ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھ احکام وہاں بیان ہوئے کچھ احکام یہاں بیان ہوئے. تو یوں خلاصہ جات میں یہ ضبط وجہ ضبط سمجھ نہیں آتی. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی وسعت سے. یعنی اگر وہ برابری وہاں نہیں کر سکتے اور ممکن ہی نہیں ہے کوئی تیسری صورت، صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جدائی کر لیں، تو یغنی اللہ کلا من سعتہ. حالانکہ یہ انداز داخل الریاست میں نہیں اپنایا تھا، وہاں فرمایا تھا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہاں بننے پر زور تھا کہ اگر میاں اور بیوی کے ثالث
ان کے ذہن اگر صحیح نیت رکھ کر آئے ہیں تو اللہ میاں بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی جمع ہونے کی صورت نکال دیں گے انشاءاللہ. غلبے کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں پر یوں فرمائے ان یتفرقا، مرد کو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ تقوی پورا کرو. تصلحوا، تحسنوا، تتقوا، یہ بار بار مرد کو فرمایا. لیکن ان سارے امور کے بعد چونکہ خارج الریاسہ ہے، وہاں عورت کو آپ پابند نہیں کر سکیں گے ملت اسلامیہ کے حقوق کے مطابق. وہ تو جانوروں کے کالے قانون کے تحت رہتی ہے، وہاں ناجائز کالے قانون کا فائدہ اٹھانا شروع کر دے. کفرستان کا کالا قانون ہوتا ہے نا جی، تو اس کا جو ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے، مرد پر بنڈل بن جائے، بوجھ بن جائے خامخواہ کا، تو وہاں آپ کٹھا رہنے کے راہیں تو نہیں نہ ڈھونڈیں گے. وہاں تو بندہ پھر جدائی کی راستے اختیار کر لیتا ہے. کیوں جی؟ کالے قانون کے کالے دھندے ہوتے ہیں. یہ تو میاں بیوی کے اس لڑائی میں بیوی کو مرد بنا بٹھاتے ہیں، لہذا اس کی جائز و ناجائز بات پوری کرا دیتے ہیں. تو اس وقت ہی لفظ تفرق کا آیا اور لفظ داخل الریاست میں توفیق کا آیا، یوفق اللہ بینہما، اور یہاں تفریق کا آیا. اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ داخل الریاست میں عورت کالے قانون کا سہارا لے ہی نہیں سکتی، اور یہاں پر تو میاں ہو یا بیوی ہو کالے قانون کا سہارا لے کر جائز ناجائز سب کچھ سامنے رکھ لیتے ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر ایک دوسرے کو کم از کم اس نیت سے جدا کر لینا، پھر بھی قرآن اصلاح کی طرف اشارہ کر لیں، اس نیت کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا کر لیں کہ ایک دوسرے کو فائدہ تو نہیں دے سکتے، چلو ایک دوسرے کا ظلم سے ہم بچ جائیں، تب بھی اس اچھی نیت کی قرآن بھی لاج رکھ لائے. یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ ایک دوسرے کو اپنی فراخت، اپنی اس سعت کی وجہ سے اللہ کی حکومت اور اللہ کے اختیار میں کافی وسعت ہے، اس کی وجہ سے اللہ ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، اللہ کے پاس صورتیں ختم تو نہیں ہو گئی، اللہ کافی وسیع ہے. حکیماً، جس کو جو بھی وسعت کی صورت دے گا اس کی اپنی حکمت کا تقاضا ہوگا. کیا بات ہے جی قرآن کے سمجھانے پر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اچھا یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، آیت نمبر 126 میں، وہاں بھی ربط لگایا تھا، یہاں بھی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سارا کچھ اختیار تو اللہ کا چلتا ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. پھر بھی اختیار کالے قانون کا اتنا نہیں چلتا کہ آخر تک وہ جائے. ایسا نہ ہو کہ تم کفرستان کے کالے قانون کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاؤ. نہ جی نہ، وہاں بھی زمین و آسمان جب ساری اللہ کی ہے تو وہاں کی زمین بھی اللہ کی ہے. اختیار پھر بھی اللہ کا چلے گا. کوئی کسی پر کسی گندے قانون کے تحت ظلم کرنا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں بدلے نہیں لے سکتا. تو یہ تاکید دوبارہ فرمائی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور البتہ تاکید ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا تم سے پہلے ملنے والی کتاب والوں کو. اوتوا الکتاب من قبلکم، ان کو ہم نے بھی تاکیدی حکم کر دیا تھا کہ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی تو وہی حکم کیا ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ کسی پر ظلم نہ کرنا. اوت الکتاب کو بھی تو اسی طرح حکم مل چکا ہے. اشارہ بھائی اوت الکتاب کا، حالانکہ دوسرے کوئی اور جملہ دوسرے کفار کے لیے کہ کم از کم انسانیت کے ناطے تم نہ جنا. وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق میں غیر مسلم دیگر اقوام ہمارے پاس آنی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس تو اہل کتاب عورتیں ہی زیادہ آ سکتی ہیں. تو اس لیے جی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کا لفظ آیا. اب اس اشکال کا جواب اگر آپ کے پاس کوئی اور کہیں بھی نظر آ جائے تو مجھے ایک دفعہ ضرور بتانا. اس آیت کی فٹنگ یوں بھی ہوتی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اپنا جواب آپ کو دے دیا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی ان اہل کتاب عورتوں کو بھی کہہ دو کہ ہم نے اگر تقوی کرنا ہے تو تمہاری کتابوں میں کم از کم یہ تو لکھا ہوا ہے نا کسی پر ظلم نہ کرو، تو کم از کم تم بھی ہمارا ساتھ تو دو نا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر کوئی بھی
تم کہنا نہیں مانو گے، ان تکفرو کوئی بھی تم کہنا نہیں مانو گے، فإن للہ ما فی السماوات، نہ اللہ اپنوں کا محتاج ہے، نہ اللہ غیروں سے ڈرتا ہے، سب کچھ جو بھی ہے اللہ کا ہی تو ہے، نہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر اللہ کی تابع فرمان ہو جائے تب بھی اللہ کی حکومت میں زیادتی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ غنیًا اللہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے، ہر کسی کی اطاعت سے بے پرواہ ہے۔ اور اگر ساری دنیا مل کر اللہ کی نافرمان بن جائے، حمیداً پھر بھی اللہ سے اس کی خوبیاں تو کوئی نہیں چھین سکتا، اللہ پھر بھی لائق حمد ہے، غنیًا اور حمیداً، اس کی تقریر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ وَلِلَّهِ، پھر فرمایا چوتھی دفعہ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کیوں اگر سارے کے سارے کافر بن جائیں تو تیری حکومت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، سارے کے سارے مومن بن جائیں تب بھی تیری حکومت کے دائرہ اختیار کو بڑھ نہیں جائے گا، یہ کیوں؟ فرمایا تم تو چھوٹے ہو، ایک تھوڑی سی زمین کے حصے پر رہتے ہو، ابھی تو زمین اور بھی بہت بڑی ہے، وہاں پر بھی میری فوجیں ہیں، وہاں پر بھی میری مخلوقات ہیں، بہت کچھ ہے۔ وَإِنَّ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تمہاری حیثیت تو ذرے کی بھی نہیں ہے، کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے اللہ کی ذات کو فرق پڑتا ہے؟ نعوذ باللہ، نانا، اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بہت کچھ ہے اللہ کا، تمہاری خیالات اور اختیارات سے بھی دور۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو اللہ کا بن جائے پھر اللہ اس کا وکیل ہوتا ہے، اللہ اس کے ہر توڑ میں جوڑ ڈال دے گا۔ اس لیے خیال کرنا تم ریاست سے باہر ہو، بین الاقوامی حقوق میں اسلام کا گندا چہرہ پیش نہ کرنا، اسلام کو خوبصورت کر کے پیش کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے غلط اشتہار نہ بن جاؤ، اسلام کے خوبصورت اشتہار بننا ہے، اسلام کا اچھا چہرہ، لوگوں نے تمہیں برا نہیں کہنا، اسلام کو گالیاں دینا، ان کا اسلام برا ہے جی، ان کا اسلام، ان کا مذہب گندا ہے جی، نعوذ باللہ۔ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اور اسلام کی خوبصورتیاں دکھانے میں اللہ پھر بھی اپنوں کا محتاج بھی نہیں ہے۔ یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، حالانکہ خطاب شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کے چل رہی ہے، لیکن سورت کا شروع یا ایھا الناس سے ہوا تھا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یہاں فرمایا یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے موجودہ لوگوں، اللہ تم سب کو ختم کر دے، موجودہ لوگوں کا اینڈ آف ٹائم آ جائے اور سارے کے سارے ختم، اور دوبارہ اللہ نئی مخلوق کو لے آئے، انسانوں کی لا سکتا ہے جی، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ ہے، اللہ کو اس بات پر ہے قدرت، مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، چونکہ قانون چل رہا تھا نا ریاست کے خارجی حقوق کا، تو اس وقت بھی عہدے کام آ رہے ہوتے ہیں، اور ریاست کے داخلی حقوق ہو تو وہاں بھی عہدے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ سے شروع ہوا تھا، اور وہاں جب ریاست کے داخلی حقوق کو ختم ہونے لگے تھے نا، وہاں بھی ناجائز کسی پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا تھا، من یقتل مؤمنا متعمدا، اور خواہ جو ہے کسی پر ظلم نہ کرو اپنے عہدوں کی خاطر یا اپنی فوائد کی خاطر، حب جاہ حب مال کی خاطر۔ اور جب یہ قانون بھی ختم ہونے لگا نا تو فرمایا باہر کی دنیا تم نے بڑی دیکھ لیا، وہاں جا کر زار یا زان کے نشے، یا وہاں جا کر دنیا کے جھوٹی رنگ پرنگی، کیونکہ کفرستان نے اپنے پورے ملک کو جھوٹ کے رنگوں سے بھرنا تو ہے نا،
کیونکہ ان کے پاس سچائی اچھائی ہے نہیں، پھر انہوں نے بھی تو آخر زندگی گزارنی ہے، تو جھوٹ کے انہوں نے زندگی خوبصورت تو کرنی ہے، تو اس لیے ان کے رنگ برنگی دنیا ہوگی اگرچہ جھوٹی ہوگی، وہاں پر تم محو نہ ہو جانا۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو بھی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اسے یہ خیال ہونا چاہیے اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ایک چیز کیوں لیتا ہے؟ اللہ دونوں دینا چاہتا ہے، تو صرف دنیا کی چاہت رکھنے لگا ہے۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا، اللہ ہے ہر ایک کے اقوال کو سننے والا، بصیراً ہر ایک کے احوال کو دیکھنے والا، کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کس حالت میں ہے، دنیا کو چاہتا ہے یا آخرت کو چاہتا ہے، یا آخرت کے مزاج اپنا کر پھر دنیا چاہ رہا ہے، اللہ کو سارا پتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ خیال کرنا اپنے دین کا، دینداری کا خیال بچائے رکھنا اور کسی پر ظلم بھی نہ آنے دینا۔ مسلمان جب سفر کرے گا نا، باہر جائے گا تو وہ باقاعدہ مجاہد بن کر باہر نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے تلوے چاٹنے کے لیے وہ کسی ملک میں جا رہا ہے، نہ، وہ اسلام کی بات۔ اس کے علاوہ فضول و سفارتی تعلقات اسلام بے معنی کر دیتا ہے۔ فضول ریاستی اور سفارتی تعلقات رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہوگا، آزما کر دیکھ لو۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھنے ہیں، دو ٹوک تعلق رکھیں جس کے اندر آپ کے اسلام کی سربلندی ہونی چاہیے۔ ایک تو غیر اللہ کی زمین پر غیر اللہ قابض ہے، اور دوسرا پھر تم ان کے تلوے چاٹنے والے بن جاؤ یا ہلکے بن جاؤ ان کے سامنے جا کر، نہ جی نہ، بلکہ اسلام کی اپنا روب برقرار رہے۔ تو اسلام سفارتی تعلقات میں سب سے پہلے جہاد کو آگے لے کر آیا۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں پر یہ 5واں قانون شروع ہو گیا جی۔ یہ 5واں قانون ہے جی۔ اس قانون کا نام کیا لکھنا ہے آپ نے؟ حقوق الشہادۃ للہ، القانون الخامس، حقوق الشہادۃ للہ۔ یعنی اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ اتنی کوئی عجیب بات ہوگی جب اللہ کریم اس کو کھولیں گے نا، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ کریم نے تو یہاں پر پورا ہمارا دین اندر آزما لیا ہے، پورا دین۔ یعنی آپ نے کبھی بھی زبان کھولنی ہے نا، کبھی بھی کوئی آپ نے کردار اپنانا ہے نا، وہ آپ کا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یہ دھیان کرنا۔ آپ اگر کوئی جملہ کہیں گے وہ اللہ کے دین کے حق میں جا رہا ہے یا اللہ کے دین کے خلاف جا رہا ہے، یہ بس خیال کر کے رکھنا۔ اور اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ہر آیت یہاں پر ایک قانون کی ایک شک ہوگی، جس طرح کی گزشتہ قوانین میں ہر آیت ایک شک تھی، اور پھر ہر شک کے اندر اپنے اپنے دفعات تھے۔ ہر پوری آیت کے اندر کتنے جملے ہوتے ہیں جی، ان جملوں کو پورا کا پورا دفعہ ہونے کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ہر قانون کی شکیں ہوگی اور ہر شک کے دفعات ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر قانون کی شکیں ساتھ چل رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی وجہ الضبط پورا ہو گیا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے، انصاف پر گواہی دیتے ہوئے اللہ کے نام کی، اللہ کے حقوق کی پاسداری کی، اللہ کے احکام کی پاسداری کی، اللہ تعالیٰ کی باتیں نافذ کرتے ہوئے۔ کیوں جی ہم زمین پر کیوں آئے؟ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے، انی جاعل فی الارض
खलीफा, कि मैं अल्लाह अपने हुकूक को फैलाने वाला, एक पैदा करने वाला हूँ एक मखलूक को। हम दुनिया में क्यों आए जी? इसलिए आए कि अल्लाह के हुकूक का निफाद होगा थोड़े से लम्हात। जितने लम्हात अल्लाह किसी को भी देगा, किसी को किस इलाके में भेजेगा तो किसी को कहीं पैदा करेगा, तो ये अल्लाह ताला बस देखेगा कि मेरे हुकूक पूरे हो रहे हैं, ये इसकी ज़ाती ख्वाहिशात हैं, हुब्बे जाह है, हुब्बे माल है, ये दुनिया की शहवतें हैं, ये पूरी कर रहा है, ये मेरा खलीफा है। बस इसी बात को ढूंढ कर तुमने रहना है। तो इस दौरान कोई भी अमर आए, कोई भी कदम आए, कोई भी जुमला आए, कोई भी बोल आए, कोई भी फैसला आए, कोई भी कानून सामने आए, हर एक में देखना अल्लाह के हक में गवाही देना। कोई भी बात आ जाए वही इंसाफ होगा। देखा, वलो अला अनफुसिकुम, अगरचे इसमें तुम्हारा अपना क्यों नुकसान न हो रहा हो, अपना भी नुकसान हो, अविल वालिदैनी, या माँ बाप का हो रहा हो, अविल वल अक़रबीना, या करीबी रिश्तेदारों का नुकसान हो रहा हो, हक की गवाही में फिर भी रहना। इन यकुन, ये तुम्हारी नजर में नुकसान होगा, हकीकत में तो अल्लाह किसी के हुकूक का नुकसान तो नहीं करता। वला युज़लमून फतीला, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल दर्रतिन, पीछे आप पढ़ चुके हैं। ये तुम्हारी नजर में नुकसान होगा, हकीकत में तो नुकसान नहीं होगा। यकुन गनियन औ फकीरन, अगर कोई मालदार है या मोहताज है, फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह उनका खैर खां तुमसे ज्यादा है। फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह उनका खैर खां तुमसे ज्यादा है। लिहाजा तुम उनके सामने झूठियां खैरखाइयां न करो। तुमने अल्लाह के लिए इंसाफ की बात पूरी करनी है, फिर अल्लाह हर एक को उसका अपना अजर जरूर देगा। फला तत्तबिउल हवा, गवाहियां देते हुए ना पैरवी करना दिल की ख्वाहिशों की। अगर इसी आयत को खोलने बैठ जाए ना जी तो काफी टाइम लग जाएगा, छोड़े। बस इतना ख्याल करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौरदुल फितन अलल कुलूब, कि ये फितने जो है ना दिलों पर आएंगे। कल हसीर उदन उदा, जिस तरह की एक चटाई होती है उसके अंदर एक एक तिनका होता है, एक ये कालीन है, इसका एक एक धागा है। जिस तरह बहुत सारे धागों से मिलकर एक चटाई बनती है ना, तो धागे तो बहुत होते हैं ना, तो इसी तरह तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बिछोना बन जाएगी। उसके अंदर एक एक तिनका सजेगा ना, तो एक एक जगह एक एक कदम पर इम्तिहान तुम्हारे आएंगे। लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, जितना कुछ भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना, उसमें अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। सब कुछ इल्म दिया है, इसमें आजमाया जा रहा है। रुतबा दिया है अल्लाह। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हे इस्तिग़फ़ार करने वाले थे। हर लम्हे हमें इस्तिग़फ़ार करना है इंशाअल्लाह। हत्ता कि मोबाइल दिया है तो अल्लाह इसमें आजमाएगा, यानी गाड़ी दी है तो अल्लाह इसमें आजमाएगा, यानी और कपड़े दिए हैं तो अल्लाह इसमें आजमाएगा। हर सब कुछ है तुम्हारे पास। फला तत्तबिउल हवा, सो पैरवी न करना अपने दिल की ख्वाहिशों की। अंतादिलो, इंसाफ करने में दिलों की ख्वाहिशें न करना। व इन तल्वो औ तोरिज़ू, ये अदल की बात यहाँ आएगी किस्त के साथ, यानी बराबरी हुकूक की यही होती है कि हर एक को उसका पूरा हक मिल जाए। ये फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, अपनी तरफ से बराबरियां न करते फिरना, इंसाफ वाली बराबरी हो। व इन तल्वू औ तोरिज़ू, अगर तुम व इन तल्वू औ तोरिज़ू, अगर तुम जुबान मलोगे, औ तोरिज़ू, या बचा जाओगे। ओ तल्वू, जुबान मलना, टेढ़ा ऊंचा नीचा करना बात को, लय्यम बे अलसिनतिहिम, जिस तरह आपने पीछे पढ़ा। व इन तल्वू, अगर तुम जुबान मलोगे या बचा जाओगे, औ तोरिज़ू, या इराज कर जाओगे। कहीं ऐसा है कि बंदा जुबान जायद बोल मार बैठता है, ऐसे तरीके से अगले को डाज देता है, जुबान की थोड़ी सी टेढ़ करके हक अपनी तरफ खींच लेता है।
یوں بھی نہ کرنا. اور دوسرا او توریزو، یا کسی کے حق میں بول رہا ہو تو تھوڑا سا نظر بچا کر ادھر سے چلے نہ جانا تاکہ بھئی وہ جانے اور اس کا کام میرے بولنے سے اس کو پورا حق کہیں نہ مل جائے. وَإِن تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. لہذا شہادت للہ جو بھی ہے اس کے لیے کھڑا ہونا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہر وقت یہ دعا مانگے جی اللہ کریم ہماری مدد کرے تاکہ ہم انصاف کے ترازو کو سنبھالنے والے کھڑے ہو جائیں. اور یہ بھی علماء اکرام سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی ظاہری زندگی جس روٹین پر چل رہی ہے پہلے آپ سنبھالیں نا، دوسری انشاءاللہ سنبھال لیں گے. کہ ظاہری زندگی میں ہمارا قیام قعود، ہماری تعلیمات کے ورود کیسے جاری ہیں، کتاب اللہ اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، سب کچھ کے اندر اپنے آپ کو پہلے سیدھا کر لیں، انشاءاللہ بات آگے جائے گی. شہادت للہ اپنے ساتھ پہلے کرنا ہے. اور یاد رکھیں جی شہادت للہ میں دو چیزیں زیادہ کام آتی ہیں، ایک تو اعمال اور پھر ایک اعتقادات. زمین پر یہی دو جھگڑے چل رہے ہیں، یا اعتقادات کے جھگڑے ہیں تو یا اعمال کے جھگڑے ہیں. اعمال کے جھگڑے چونکہ زیادہ ہیں نا، وہ مسلم قوم کے اندر بھی ہیں نا، تو اس لیے پہلے اس کا ذکر آیا اور پھر یا ایھا الذین آمنوا سے دوبارہ ایمانیات کا ذکر آیا. اے ایمان والو تمہارے سامنے ایسے فتنے پیش ہوں گے کہ جو کفر اور اسلام کے فیصلے تمہارے سامنے آ جائیں گے، کرنے پڑیں گے تمہیں. یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، تو پھر اس بارے میں بھی شہادت اسپیشل تمہیں دینی ہوگی. دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اچھا جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ پانچواں جو قانون ہے، یہ حقوق کے تقوی جو بیان ہوئے تھے سورہ البقرہ میں، اور 6 قانون، تو ان پر ترتب ہونا ہے نا. تو اس 5ویں قانون کا ترتب کس چیز پر ہوگا؟ پڑھ چکے ہیں ہم کہ اصناف اربع جو بعد الاحکام بیان ہوئی تھی نا، وہ یسألونک عن الاہلہ سے شروع ہوئے تھا جو سبق. احکام جدلیہ وہ کل کتنے تھے؟ احکام جدلیہ میں پہلا جو فطرت والے قانون تھے وہ تھے 6، اور ان 6 قوانین پر مرتب ہو گئے پچھلے 4 قانون. کس طریقے سے مرتب ہو گئے؟ کل بتایا تھا 1 2 3 یوں کر کے مرتب ہو گئے تھے. پہلے میں 1، دوسرے میں پھر آگے 2 احکام، پھر تیسرے قانون میں 3 احکام، پھر آگے پہلے 2 کے اندر 1 پہلا حکم پر مرتب ہوا تھا، 2 اس طرح ہو گئے تھے. پھر تیسرے کے اندر 2 احکام، پھر چوتھے کے اندر 3 احکام، پھر رہ گیا تھا جی 5واں. اب احکام تو ختم ہو گئے تھے کیونکہ 6 کے 6 پورے مرتب ہو گئے ہیں. تو یہ اصناف اربع پر. اور اصناف اربع کون سی تھی جی؟ ایک نظر اگر آپ دیکھ لیں تو زبانی بھی دیکھ سکتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. دوسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تیسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. چوتھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. اچھا پہلا کیا تھا؟ جو صرف دنیا مانگتا ہے، تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین اس پر مرتب ہوا. دنیا کا سوال نہ کرنا بلکہ انصاف کے ساتھ قائم رہنا. اچھا دوسرے کون سے تھے؟ جو دنیا آخرت دونوں کو چاہنے والے مخلصین تھے. تو اب ان مخلصین کو خطاب آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا ایمان تو ٹھیک ہے، آمنوا باللہ ورسولہ. جب کوئی شہادت دینی پڑ جائے، جب کسی معاملے کا فیصلہ کرنا پڑ جائے، اس وقت خیال کرنا آمنوا باللہ ورسولہ. اسی طرح اس کا بھی خیال کرنا کہ اپنا فیصلہ دیتے ہوئے قیام الشہادت للہ میں بھی ہم نے ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر. بندہ خود مومن ہوتا ہے جی، علاقے کے اندر کوئی فرقہ فتنہ پھیل اٹھتا ہے، اس کے حق میں گواہی دیتے ہوئے بندہ پھر کہیں ایمان اور اسلام کو ملا جلا بیٹھتا ہے، کہیں پھر کفر کو پسند کر بیٹھتا ہے، کسی لالچ کے اندر آ کر یا کسی ظاہری دباؤ کے اندر آ کر یا کسی بھی خواہش کے اندر آ کر.
تو شہادت للہ کا حق یہ ہے، ایمانیات میں کسی جگہ کوئی اختلاف چھڑتا ہے، اے ایمان والو اب تمہارے اوپر ایک اور فریضہ آ چکا ہے، اب آؤ گواہیاں دو۔ تو اس لیے جی جب بھی کوئی فرقہ بازی شروع ہوتی ہے نا، اس وقت الحب للہ میں تو کمی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، البغض للہ میں بھی بے شمار کمی ہے۔ جہاں محبتیں رکھنی تھی وہاں لڑائیاں ہیں، اور جہاں بغض رکھنے تھے اور وہاں پر نعوذ باللہ ان کو اپنایا جا رہا ہے۔ اور یہ اس وقت اتنا گندا زہر پھیل چکا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، چیدہ چیدہ انسانوں کے البغض للہ میں بھی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا، اللہ یعوذ باللہ۔ ایک فرقے کو نعوذ باللہ برا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے لگ گئے، دوسرے فرقوں کو بھی ساتھ ملا لیا، آؤ جی کٹھے ہو کر ان کے پیچھے لگ جائیں۔ کیوں؟ جس طرح وہ اللہ کا دشمن ہے، دوسرے فرق بھی تو اسی طرح اللہ کے دشمن ہیں، ان کو اپنی صفوں کا ممبر کیا بنایا؟ پھر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ بھی تمہاری جو بغض ہے وہ پھر اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم اللہ کی وجہ سے بغض رکھنے والے ہو، پھر کوئی ذاتیات ان کے ساتھ پال رہے ہو، یہ خیال کرنا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اب پتہ چلا کہ اس کی ایک تعبیر تو یہ کی جاتی تھی، اے ظاہری ایمان لانے والو تم باطنی ایمان بھی صحیح کر کے لے آؤ، ہو سکتا ہے یہ منافقوں کو حکم ہو، لیکن اس تعبیری پر دل اس لیے مطمئن نہیں ہوتا کہ منافقوں کو تو اللہ مومن ہونے سے منسوب کرتے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم تو فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لَا تُؤْمِنُوا لَن تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم ایمان تو لائے نہیں ہو، جو ایمان لایا نہیں ہو اس کو اللہ کریم فرمائیں گے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ تعویل دل کو لگنے والی نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے جو آپ کو عرض کیا کہ مومن ہوگا تو مومن، لیکن جب قیام الشہادہ کی باری آئے گی تو بعض اوقات ایمان سے سلب ہو جاتا ہے، ایمان سے پھسل جاتا ہے، کفرستان میں چلا جاتا ہے، کفر کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے بھائی آپ کے سامنے کتنے فرقے آئیں گے؟ 1 2 3 4، اور بھائی بڑے فرقے تو 71 بنیں گے یا 72 بنیں گے نا، لیکن ایک ایک فرقے کی پھر شاخیں کتنی ہوگی، ہر ایک کے بارے میں آپ کو الگ الگ فیصلہ دینا ہوگا جی۔ یہاں پر کیسے بھائی فیصلہ دے سکوں؟ بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جو ذرا بھی اللہ کی بات سے ہٹنے چاہے، نس قطعی سے ذرا بھی گھبرانا چاہے، رسول اللہ کی صاف بات سے ذرا بھی ہٹنا چاہے، تو اس کو اسلام سے ایک طرف سوچ لینا کہ یہ اسلام پر نہیں ہے، چہ جائے کہ جبہ کبہ دستار اس کی وہی پرانی ہو جو کہ آپ کے پاس تھا تو اس کی تھی، ابھی بھی اس کی جبہ کبہ دستار تو وہی ہے، شکل حایت تو نہیں بدلی لیکن ایمان بدل چکا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یاد رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا، موجودہ فرق میں میں اپنے ساتھیوں کو مزید نام لے کر بھی بتاتا ہوں کہ دیکھو ایک فرقہ غیر مقلدین کوئی ایک نہیں ہے، یہ کئی فرقوں پر مشتمل ہے، جو ان میں سے کوئی سچا اہل حدیث ہوگا کسی علاقے میں، ہندوستان پاکستان میں تو دیکھنے کو بھی نہیں مل رہی ہے، بہت کم ہیں جو سچے ہوں گے، تو اصل اہل الحدیث تو ہم ہیں، اسی طرح کوئی اور بھی اہل الحدیث ہوں گے، شافعی مالکی وغیرہ، تو ان کو بچا کر باقی جو غیر مقلدین کا فرقہ ہے قرآن کی 14 آیتوں سے ٹکرا رہے ہیں، اس وقت ہمیں گواہی دینی ہے جی۔ 14 آیتوں سے کیسے ٹکراتے ہیں؟ نام کے ساتھ تو آیت کو مرزا قادیانی بھی انکار نہیں کرتا، خاتم النبیین کو پڑھتا تو وہ بھی ہے، وہ کس طرح ٹکرا رہا ہے؟ تعویل فاسد کے ذریعے، تعویل فاسد کے ذریعے نعوذ باللہ آیت کو اپنانا یا آیت کا انکار کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے موحدین کے اندر پھر نام کے مرکزی والے نکلے، اب بہت ساروں کو ہدایتیں ملنے لگ گئی ہیں، کوشش تو ہم کر رہے ہیں ساروں کو تبلیغ کریں، ان کو بکھرائیں نہیں کہ خدا کے بندو اپنے ان جاہل اور وظیفہ خور ملاؤں کی وجہ سے اپنے ایمان نہ بیچو، کتاب اللہ کی آیتوں سے یہ تمہیں ٹکرانے لگے ہیں اور تم بھی ان کی جیبیں بھی ان کی بھر رہے ہو اور ایمان بھی یہی تمہارا چوس رہے ہیں، اور ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی محبتوں کی وجہ سے تم نعوذ باللہ اپنے ایمان کو چھوڑ رہے۔ جادو کا عنوان بنا کر کم از کم کتاب اللہ کی 6-7 آیتوں کو، میں نے 8 آیتیں تقریباً اپنے ساتھیوں کو پہلے بھی پڑھوائی تھی اور 6 آیتیں تو ظاہر ہیں، ان میں یہ کھلواڑ بنا رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ بھی خیال کرنا۔ اور پھر اسی طرح انکار حدیث کے کئی قسم کے ڈیزائن یہ نام نہاد موحدین میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کا بھی خاص خیال کرنا۔
اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جی. روزانہ جو نیا فتنہ ہے، اللہ یعوذ باللہ، روزانہ نیا فتنہ ہے، کیا کریں؟ یا یہ اس آیت پر مجھے نام لینا مجبوری بن گیا، کیونکہ اب ہمارے اوپر یہی امتحان چل رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو الحب للہ اور البغض للہ میں 100% نمبر لے؟ اللہ ہماری مدد فرمائے جی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. کسی بھی قانون کے اندر یوں کر کے 2 دفعہ اکٹھے نہیں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا. یہاں کیوں آیا؟ بتا گیا ہوں کہ 2 وجہ سے ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ شہادت 2 وجہ سے. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اپنے رسول پر جو کتاب نازل کی اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو کتاب اللہ نے پہلے نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے. اس کی محرفات کی تردید ہم پر واجب ہے، یہ ایمان لانا ہے جی. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اور جو بھی یقین نہ رکھے گا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بہت دور جا پڑا. کیونکہ اتنے انداز میں دور چلا جائے گا کہ اب اس کے پیچھے پلٹنے کا کوئی صورت باقی نہ رہے. تو اس کو کہتے ہیں ضل ضلالا بعیدا. صرف ایک صورت بن جاتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اپنا محبوب منصب تک بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنی محبوب پارٹی تک بھی قربان کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایمان ملتا ہے، تب جا کر نیکی ملتی ہے. اس سورت کے پارے کے شروع میں، 4 پارے کے شروع میں آپ کو بتا گیا تھا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے ثم کفروا، امتحان آیا تو کافر بن گئے، ثم آمنوا، پھر کسی نے سمجھایا یہ تو کفر تھا، بار بار محنتیں کرنی پڑی، پھر وہ لوٹ آئے، ثم کفروا، پھر اور کوئی فرقہ اور سامنے آ گیا، پھر انکار کر بیٹھے، ثم ازدادوا کفرا، کیونکہ دوبارہ سے بارہ یہ اللہ کی دیے ہوئے دین سے غفلت برتی جا رہی ہے نا. بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ گستاخی کی سزا ڈبل کر دیتے ہیں، پھر محنت ڈبل لگتی ہے، پھر بندہ واپس آتا نہیں ہے. جو اللہ کی مدد خود جو ٹھکرا کر آیا ہے تو اب اللہ کی مدد نہیں آ رہی. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جی. ثم ازدادوا کفرا، کیونکہ کل کے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یعمل سوءا او یظلم نفسا، پھر ہے من یکسب اثما، پھر اگلا جو اختیار آتا ہے من یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، کہ اللہ کریم تو بار بار سمجھا رہے ہیں اللہ کو عادی مجرم پسند نہیں ہے. جو بندہ نافرمانی سے باز آ جاتا ہے اللہ کو وہ پسند ہے. اب تو آزما لیا ہے نا، دوبارہ یہ نافرمانی نہ کرنا ورنہ ڈبل ہو جائے گا کام. پھر جب ڈبل ہوا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اپنی ہسٹری نظر آ جاتی ہے کہ نہیں ان آیتیں پڑھتے ہوئے؟ اللہ کریم سے معافیاں مانگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم سخت ناراض نہ ہو جائے. ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر نہیں ہے اللہ کی شان لیغفر لهم، پھر لم یکن اللہ، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشنے والا. اسلوب جو اپنایا لم یکن اللہ لیغفر لهم، ہرگز نہیں بخشے گا. پھر اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کافر کو اللہ بخش دے، نہ جی. لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ ان کو نہیں دکھلائے گا کوئی راہ. اس کا مطلب ہے پھنس جائیں گے آگے جا کر. راہ جو نہیں دکھلائے گا اس کا مطلب ہے پھنسنا ہے. تو ظاہر ہے جب کفر اپناؤ گے نا کہیں نہ کہیں ایسی تنگ گلی میں پھنس جاؤ گے، کسی بھی کفر کی گھاٹی میں، ظلم کی گھاٹی میں ایسے پھنسو گے، پھر اللہ کی مدد تو آئے گی نہیں. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن گھبرا کر خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا ایک ایسا ٹائم آئے گا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے، دعاؤں پہ دعائیں چل رہی ہوں گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بھی کافر. اور کیسے جی؟ فرمایا کہ قرآن کی عظمت تمہارے دلوں سے نکل چکی ہوگی. یہ نشانی ہے کہ قرآن کی عظمت جب نکل گئی، حق عقیدہ کیا ہے، باطل عقیدہ کیا ہے، اس کی کتنی حدود ہیں، کس کو کس انداز میں رکھنا ہے،
پتہ ہی نہیں ہوگا نا تو ساروں کو کہیں گے یار وہ بھی تو خیر مسلمان ہے، یار وہ بھی تو خیر مسلمان ہے، قرآن کی غیرت سے بالکل خالی ہو جائیں گے۔ جی اپنے گھر کی عزت میں تو بندہ خالی نہیں نہ ہوتا، ہاں جی تھوڑا سا کوئی عزت پر حملہ کر دے تو بندہ کیا کہتا ہے یار خیر ہے یار تھوڑا سا حملہ کیا ہے، نا جی نا، اس وقت تو آپ مرنے مارنے پر آ جاتے ہو، اس وقت تو آپ کی غیرت کے تقاضے نہیں ختم ہوتے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ ساری عزتیں ہیں، یہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں نا یہ اللہ کی عزتیں ہیں۔ کوئی ایک آدھ آیت کو چھیڑ رہا اور باقی اس کی لمبی لمبی نمازوں سے متاثر ہو رہے ہیں آپ، نا جی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عزت کا پاس کرنا اور اسی طرح اس کو اسلام سے کنارے پر سمجھنا جس طرح کہ تمہیں اپنی عزت پر غیرت آتی ہے، اللہ کی عزت پر تو اس سے بھی زیادہ غیرت آنی چاہیے۔ اور جی پھر اللہ کریم کوئی راستہ، کیونکہ جی قرآن جو نہیں ہوگا کفر سنبھالے ہوئے ہوگا، بندہ اذانیں نمازیں مسجدیں سب کچھ افعال اسلام تو چل رہے ہیں، ایمان اندر نہیں ہے، آ گئے کافر حملہ کرنے کے لیے، پھنس گیا ہوں، اب اللہ مدد کرے جی، لا الہ الا اللہ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی۔ بشر المنافقین، او جی قرآن پاک کے سمجھانے پر قربان، یہ ہوں گے منافق، یہ تم جن کو مومن سمجھ رہے ہو اور حق کا فیصلہ نہیں دے رہے، یہ ساری مسخ شکلیں منافقوں کی ہیں، بے شک یہ تمہارے اندر تمہاری صفوں میں رہتے ہیں۔ بشر المنافقین، ان منافقوں کو خوشخبریاں دے دو، تحکماً فرمایا بے ان، تمہیں مزہ آتا ہے نا اپنے اس کفرستان کی تائیدات میں، جاہلو بشر المنافقین، ان کو پھر مزے کی خوشخبریاں دے دو کہ اسی طرح مزے سے عذاب علیم بھی چکھ لینا۔ الذین، اللہ یہ کون ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ او جی جو میں تفسیر کر رہا تھا ربط لگ گیا کہ نہ لگ گیا؟ یہ وہی ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کے کفر کے بارے میں پورا فیصلہ نہیں دیا تھا بلکہ کافروں کو اپنا رفیق سمجھ لیا تھا۔ من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ دوسرا ظلم یہ، ایک تو مسلمانوں کو اپنا کر بھی کافروں کو کوئی دوست بنائے، یہ بھی برا ہے۔ پھر ظلم بر ظلم کہ مومنوں کو چھوڑے گا تب کافروں کو اپنائے گا، کیوں جی مومن پھر اس کا ساتھ تو نہیں نہ دیں گے، مومن کہیں گے تو ہے ان کا تائید ان کی کر رہا ہے تو ہماری صفوں میں پھر کیوں بیٹھتا ہے، پھر ہم تو تجھے اپنا نہیں سمجھتے۔ یہ مومنوں کو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر کفر کے لوگوں کو گلے سے لگا رہے، خیر ہے یار ہم سارے ایک ہیں۔ آؤ جی یہ لوگ وہ ہیں، یہ منافق، یبتغون عندهم العزہ، کیوں بار بار جاتے ہو کافروں کے نعرے لگاتے ہو، کیا ڈھونڈتے ہو ان کے پاس عزت؟ اے منافقوں، فإن العزة للہ جميعا، پھر عزت ساری کی ساری ہے تو اللہ کے پاس، پھر اللہ تمہیں ایسا ذلیل کرے گا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ یار ہی ملا نہ وصال صنم۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا۔ اور یہ منافق اصل میں ہر کسی کے سامنے جا کر اپنے بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری ہر کسی کے ساتھ یار بنی ہوئی ہونی چاہیے، بگڑی ہوئی نہ ہونی چاہیے۔ اور قرآن پر قربان کہ قرآن بھی اسی بات پر، عزت پر آ کر خوب ایکشن لیتا ہے۔ مثلا سورہ المنافقون دیکھیے نا جی، 28ویں پارے میں قرآن کی یہ آیتیں دیکھتے ہیں نا جی، مزہ آ جاتا ہے کہ ایسے عجیب قرآن ان کی آتر چھانٹ کرتا ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں منافقوں والی زندگی سے بچائے۔ دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں اس منافقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسی طرف ڈھل جاؤں جو تیری غیرت کے بھی خلاف ہو۔ انشاءاللہ نہیں ڈھلیں گے، دعا کہو انشاءاللہ۔ ہاں جی بعض اوقات آتی ہیں نا جی لمبی لمبی تنخواہیں، تو پھر بندہ کہتا ہے یار اتحاد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پھر بندہ اتحاد کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اصل میں تو تنخواہ مل رہی تھی نا، اصل میں تو وہ مال دیا جا رہا تھا۔ پیارے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مال کے ذریعے ہمیں نہ خریدو، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا نا بہت بہتر ہے۔ پیارے سلیمان علیہ السلام و تسلیم فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو امت محمدیہ کو دیا ہے، قرآن کا ہی وہ حق نہیں پورا کر سکتے، اللہ نے بہت بہتر دیا ہے۔
اس سورہ المنافقون میں دیکھو نا منافقوں کی عزت کے بارے میں، یہ آیت نمبر 8 کے اندر یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ کہتے ہیں اگر ہم واپس ہو گئے مدینہ کی طرف لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم میں سے جو عزت دار ہوگا وہاں کے ذلیل کو نکال دے گا، نعوذ باللہ، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ اصل عزت تو ہے ہی اللہ کی، اصل عزت تو ہے ہی رسول اللہ کی، اصل عزت تو ہے ہی مومنین کی، لیکن یہ منافقین ہیں کہ بات ہی نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کہ عزت کہتے کس کو ہیں، عزت کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ ایبتغون عندهم العزہ، یہ ان جبہ کبہ دستار والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، انہوں بڑے عزت دار لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو ہر دیگ کا چمچہ بنے پھرتے، جو یہ سارے ہیں تھے ایمان والے لیکن جی ہر دیگ کا چمچہ۔ الذی وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اللہ قربان جاؤں اللہ کے سمجھانے پر یوں لگ رہا ہے جس طرح اللہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور پہلے بھی تاکہ تم پر حکم اتر چکا ہے کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب اللہ کی آیات کے ساتھ سنو نا کہ کفر ہو رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہنسی کی جا رہی ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا تک نہیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، یعنی وہ مشن کی بات سے ہٹ کر کوئی اور دنیاوی تعلقات کی معاملات والی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ معاملات رکھنے کی جہاں تک اجازت ہے، سورہ الممتحنہ میں اجازت ہے کہ نا کفار کے ساتھ کس قسم کے تم معاملات رکھ سکتے ہو، خرید و فروخت وغیرہ، وہاں تک تو تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، لیکن جب ان کی مذہبیات چھڑ جائیں، اچھا اللہ فرماتے وقد نزل علیکم فی الکتاب، یہ پہلے کتاب میں ہم حکم بیان کر چکے، اچھا ابھی تک ہم نے پڑھا تو نہیں ہے جی یہ حکم، ناجنا کیوں نہیں پڑھا، اللہ کریم بیان کر آئے ہیں، بہت جگہ اللہ کریم نے بیان کیا ہے، سورۃ البقرہ میں بیان کیا ہے، کیا جی فاعف عنہم واصفح، او سورۃ واعفوا واصفحوا بیان ہوا ہے نا کہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم، کہ یہ حسد کرتے ہیں تمہارا، فاعفوا واصفحوا، ان کو دفع کرو، ایک طرف کنارہ کرو، پھر اسی طرح چلتے چلتے سورہ آل عمران میں پھر کئی دفعہ فرمائے یا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، کتنی دفعہ فرمایا اللہ کریم نے، مومن کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کافروں کا کسی بات میں کہنا نہیں ماننا، اور خصوصاً اہل کتاب مولویوں کا، ان فرقے باز لوگوں کا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ تمہارا ایمان ہوگا لیکن اس کے بعد تمہیں کافر بنا ڈالیں گے، کیونکہ ایسے عقیدے تم سے یاد کروائیں گے۔ اللہ کریم نے پہلے ہمیں فرما دیا ہے، قرآن کے اتنے سمجھانے پر قربان، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، یعنی ان الفاظ کو ہم نے نازل نہیں کیا، اس مضمون کو تو ہم نے نازل کیا ہے، اس مضمون کے اندر کیا تھا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیره انکم اذا مثلهم، ایسا نہ ہو کہ پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، انکم اذا مثلهم، تم ان کی طرح ہو جاؤ گے، ان کی طرح یعنی کافر کے کفر پر راضی ہونا یہ ان کی طرح ہونا ہے، اور کافر کے کفر پر راضی نہ ہو بلکہ وہ تعویلیں نہ کرے، اور یہ مدعی سست گواہ چست ان کی طرف سے ایسی تعویلیں ٹھوک رہا ہے، وہ یہ تعویلیں نہیں کرتے اور یہ اپنی طرف سے تعویلیں کر کے ان کو مسلمان بنائے بیٹھا ہے، تب بھی ان کے کفر پر راضی نہیں ہے تو ارتکاب کبیرہ تو کر رہا ہے نا، ان کو بچا تو رہا ہے نا کسی صورت میں، حالانکہ وہ یہ نہیں کر رہے، انکم اذا مثلہم، تم پھر ان کی طرح ہو جاؤ گے یا گناہ میں یا عقیدے میں۔
انکم اذا مثلہم، اے کافر، اے منافقوں، پھر یہ بھی خیال کرنا تم نے ان کے ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ان منافقوں اور کافروں کو ایک ہی جگہ جہنم میں جمع کرے گا. جمیعاً کٹھے، اشارہ ایک ہی جگہ کا. حالانکہ آگے آ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ ہوں گے بالکل نیچے. تو پھر کافر کہاں ہوں گے؟ منافق تو سارے وہیں ہوں گے، تو پھر کافروں سے تو ساری جہنم بھری ہوئی ہے، تو پھر وہاں بھی ہوں گے اور یہاں بھی ہوں گے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 درجے ہیں جی جہنم کے. تو ہے تو ساری اعدت للکافرین، ساری تیار تو کافروں کے لیے کی گئی ہے. پھر منافقوں کو کون سے کمرے میں رکھا جائے گا؟ او فی الدرک الاسفل من النار، تاکہ تم سارے کافروں کے ساتھ مل کر رہو، کوئی بھی آئے تو تم اس کے ساتھ ملاقات تمہاری جہنم میں ہوتی رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، یہ وہ منافق تھے جو تمہاری طاق میں رہتے تھے. فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فراخی اور فتح مل جائے تو کہتے ہیں جی الگ. انا للہ، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے بالکل اپنا معاشرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. الم نکم معکم، یہ چوری کے مجرم آ جاتے ہیں، ہم تو تمہارے تھے نہیں، ایک ہی چیز تو ہے نا. اللہ یعوذ باللہ، بندہ اس وقت کہتا ہے کہ میں اپنے سر پر ماروں یا پھر اپنے سر پر ماروں. یہ تو منافق ہے، اس کے ساتھ تو ماوس کھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کتنا شاطر ہے کہ کل ان کے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہا تھا اور آج ہمارے نعرے لگاتے ہوئے گلا خشک کر رہا ہے. کیوں جی؟ آج پتہ ہے کہ یہاں چوری بنی ہوئی ہے. الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب، اگر کبھی کوئی حصہ کافروں کا آ جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کہتے ہیں ہم نے تمہیں کفر کے فتووں سے بچایا نہیں ہے. الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا، ہم نے تمہیں محفوظ نہیں کر لیا تھا. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، ہم نے ان کو روکا نہیں ہے کیا؟ کافروں کے پاس جا کر یہی زبان اپناتے ہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے منافقوں، اللہ عملی فیصلہ ضرور کرے گا دن قیامت. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لیکن یہ بھی کافروں تمہاری خوش فہمیاں نہ رہیں کہ ان کے منافق ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، اب منافقوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر کے افراد اپنے بنا کر ہم مومنوں کو نقصان دیں گے، پھر بھی مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ کوئی بھی راہ نہیں بننے دے گا بشرطے کہ مومن غداری نہ کرے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ان المنافقین یخادعون اللہ. قانون چل رہے ہیں جی کہ حقوق الشہادہ للہ، اللہ کے لیے حق کی گواہیاں دینے والا کھڑا ہونا. جس طرح مسلم ریاست میں قانون کے ساتھ منافقوں کا اسپیشلی تذکرہ آیا تھا کہ قیام الریاست میں اپنے بھی ہوں گے اور کوئی غیر بھی ہوں گے جو ریاست کی حدیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت ان کے ساتھ بھی خوب ایکشن لیا گیا. اور جب یہاں مشن کی تائید کی بات آئی تو یہاں بھی اپنوں کے ساتھ دوسرے بھی تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہذا وہ آ کر رکھنے ڈالیں گے تو اللہ نے پھر ایسے منافقوں کی خبر لینی شروع کی. لہذا اب یہ کوئی اشکال نہ رہا مضمون کے اعتبار سے کہ وہاں بھی منافقوں کی باتیں، پھر یہاں دوبارہ منافقوں کی باتیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، دیکھا کیونکہ شہادت للہ کے حقوق دینا، جہاں اللہ کے حق میں بولنا ہے نا تو منافق ایسی کوئی تلو اور تورزو، ایسی کوئی اتلی تلوی مارے گا کہ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہو خادعهم، اللہ ان کے دھوکوں کو ان پر الٹ دے گا. وہو خادعهم کہ لا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، اپنے کھودے میں بندہ خود گرا کرتا ہے. تو لہذا
انہی کے داغے ان کے خلاف پڑیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو کھڑے ہوں گے ہارے جی۔ شیخ الہند نے معنی کیا دل کے ساتھ نہیں، ہارے جی۔ کوئی تنخواہوں کی لالچ ہوگی، کوئی مسلح سنبھالنے کی لالچ ہوگی، مسلح کھینچنے کی لالچ ہوگی، نماز کی طرف آئیں گے تو پیسہ بنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئیں گے، یہاں پر کھڑے ہوں گے، یہ ہارے جی۔ نماز کے اندر خشوع نہیں ہوگا، بلکہ ان کی کوئی اور فتنے پرورش پا رہے ہوں گے۔ یراؤن الناس، اصل میں نمازوں کو آئیں گے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ یہ سستی سے مراد ظاہری سستی نہیں ہے، ورنہ تو لوگ دیکھ لیں گے جی، لوگوں کے سامنے تو بڑے ٹینشن ہوتے ہیں۔ یہ کسالہ، یہ ہارے جی، یعنی اپنے دلوں کی سستی مراد ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑے دکھلاوے کریں گے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یاد نہ کریں گے اللہ کو مگر بہت تھوڑا، یعنی فقط الفاظ میں۔ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، ان دونوں کے بیچ لٹک رہے ہیں۔ لا الہ الا، نہ ان کی طرف آتے ہیں، ولا الہ الا، نہ ان کی طرف جا سکتے ہیں، نہ وہ اپنا سمجھتے ہیں، نہ یہ منافق کیا تھا عزتیں بنانے کے لیے کہ ہر ایک کے ساتھ بنی رہے، اور دونوں اس کی بے عزتی کرتے، کیونکہ للہ العزت ولرسولہ، اصل عزت تو ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ یا ایھا الذین ومن یضلل اللہ، یہ ہوتا ہے جی اللہ کا پھٹکانا۔ یہ اللہ کے ساتھ جو غداری کی نا، تو اللہ نے ان کے داغے کو ان کے الٹ پر دے مارا، تو یوں اللہ نے ان کو پھٹکایا۔ فلن تجد له سبیلا، ہرگز نہ پائے گا ان کے واسطے کوئی راہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہ تیسری دفعہ پھر آ رہا ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے ایمان والو، یہ بات کیوں منافقوں کی درمیان میں کھڑی ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے کافروں کا سہارا بننے کی کوشش کی تھی، ایمانیات میں قیام الشہادۃ للہ نہیں کیا تھا۔ اے ایمان والو، تمہیں تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی دوست نہ سمجھ لینا، من دون المومنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یہ پھر سے تاکید اللہ کریم نے ارشاد فرما دی جی، اس کا مطلب ہے معاملہ کوئی بڑا اہم تھا۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ منافقت رواج یہی سے پا جاتی ہے کہ کافروں کی طرف بندہ ہونا شروع کر دیتا ہے نا، تو یہاں سے پھر منافقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا سرے سے اس دروازے کو بند کرو، کافر تمہارا نہیں، یہ سوچ کر کہ جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا کیسے بن سکتا ہے، لہذا اس دروازے کو اس شروع سے بند کر دو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے ایک الزام صریح لگوائیں؟ اللہ کی طرف سے ایک الزام اور ایک اعتراض صریح لگ جائے گا۔ شیخ الہند نے معنی کیا سلطاناً، الزام صریح، یعنی اللہ کریم ایک تو ہوتا ہے نا ہمارے سرے کی اور اردو والا الزام کہ خواہ کسی نہیں، الزام یعنی لازم ہونے والی بات ہو۔ اللہ کریم فرمائیں گے ٹھیک ہے تو تھا تو مومن، اور ان کی طرف کیوں کیا تھا؟ پھر ان کو اپنا دین نافذ کرنے کے لیے تو جا سکتا تھا، وہاں پر انہی کی باتوں میں، انہی کے کلچر میں رچا بسا رہا۔ کیا خیال ہے کیوں گیا تھا ان کی طرف؟ اللہ پیسہ بنانے کے لیے گیا تھا، جاب کے لیے گیا تھا، پھر مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی تھی، اسی لیے پیدا ہوا تھا تو زمین پر، اسی لیے گیا تھا تو زمین پر، تو گیا تھا کہ میں اللہ کے حقوق کو نافذ کرے گا۔ خلیفۃ اللہ فی ارضہ، سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے ہر محکمے والوں کو کہ میں باہر دنیا میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں، جہاں رہوں تو کیسے رہوں، سمجھ آ جاتا ہے جی۔ ان المنافقین، اے ایمان والو، یہ عادت منافقوں کی ہے،
اور منافقوں کی سزا یہ ہے فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کا وہاں کوئی مددگار۔ یہاں ولی نہیں ہے، فقط نصیرہ ہے۔ کیوں کہ ولی تو اس کو کہتے ہیں جو آئی ہوئی مصیبت، جو مصیبت کو آنے ہی نہ دے، لیکن ایک تو یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، نصیر اس کو کہتے ہیں جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹانے میں مدد دے۔ تو وہاں پر ولی تو ویسے کوئی نہیں ہے، کیونکہ جہنم جو ہے تو جہنم میں گیا ہوا جو ہے، پھر وہاں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ الا الذین تابوا، اور منافقوں کے لیے یہ حکم ختم تب ہو سکتا ہے الا الذین تابوا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی کہ شہادت للہ یوں ہونی ہے، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کیا، حکم بردار ہوئے اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے لیے، یعنی اپنے دین کو خالصتاً اللہ کے لیے بنایا، اور اللہ ہی کے لیے جینا مرنا اوڑھنا بچھونا انہوں نے بنا لیا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی تو لوگ ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کو مومنوں کا ساتھ دیا جائے گا، کافروں کا ساتھ نہیں۔ یہ پھر منافقین اب منافق نہ رہے، اب توبہ ہو گئی ہے، اب یہ مومنوں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جلد دے گا اللہ ان کو بہت بڑا بدلہ۔ کیوں جی؟ ایک وجہ سے تو یہ کافروں کے دوستیاں توڑ کر دوبارہ مومنوں کی طرف آئے ہیں نا، تو اللہ اس رجوع پر بھی بدلہ دے دے گا، یہ اللہ کریم کی طرف سے انعام ہوگا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے دنیا والو اگر تم ہمارے قدردان بن کر رہو، وآمنتم، اور ہمارے اوپر پورا ایمان لا کر رکھو، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کرے گا کیا تمہیں عذاب دے کر؟ تم جو سیدھا رہنا چاہتے ہو تو اللہ خامخواہ تمہیں عذاب دے گا۔ اس کا مطلب ہے عذاب تبھی آتے ہیں کہ جب تم خود سیدھے نہیں رہتے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ ہے قدردان، چھوٹی چھوٹی بات کے اللہ قدر کرے گا۔ عَلِيمًا، سب کچھ جاننے والا ہے، کون کس طرح کام کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر اس کی پوری قدر کرتا ہے۔ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَارَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ، قیام الشہادت للہ میں ایک جملہ بھی اللہ برا پسند نہیں کریں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، ایک جملہ بھی بری بات کا اللہ پسند نہیں کریں گے۔ من القول، زبان سے ایک لفظ نکالنا بھی برائی کا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھائی ہو یا برائی، تم اس کے بارے میں کیا کتنا برا ہے یا کیا کتنا اچھا ہے، یہ خود فیصلہ کر لینا۔ کہیں بھی ایک جملہ بھی زبان سے نکالنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا برائی کا، کیونکہ قیام الشہادت للہ کے الٹ ہے۔ ایک قرآن یہ بغیر کسی تعبیر کے ظاہری جو آیت ہے نا، اس کو آپ کو سنا رہا ہوں۔ الا من ظلم، ہاں برا جملہ وہ بول سکتا ہے جو مظلوم ہو۔ مظلوم ہو نا، اس کو جان کا خطرہ پڑ گیا ہو تو اس کو کفر بولنے کی اجازت ہے۔ کیوں جی؟ اب اپنی جان بچانا ہے نا، تو کفر اگر بول بیٹھتا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا ایمان پر ہے، جان کا خطرہ ہے، اس کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، مار زیادہ لگ رہی ہے، تو اس صورت میں اگر اس نے کوئی مجبور ہو کر، تو خنزیر بھی کھا سکتا ہے نا بندہ، مجبور ہو کر کوئی جملہ اگر بول بیٹھا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بات تو ان کی چل رہی ہے جو اپنے اختیار میں قیام الشہادت للہ، اللہ کے حق میں گواہیاں نہیں دیتے۔ ایک تو ہے نا، اس سے اختیار سلب ہو چکا ہے جی، تو اب اس کو جہر بالسوء کی اجازت ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو جہر بالسوء کے اندر جہر بالسوء یہ لفظی معنی اور بڑا آسان، اور اس کے افراد میں سے یہ فرد ہوگا کہ مثلا کلمہ کفر کہنا، اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے نا، جہر بالسوء ہے، اور جہر بالسوء کہیں بھی برا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انداز کا برا ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کلمہ کفر ہی برا ہو، اس کے علاوہ بھی تو برائیاں بہت ساری ہیں نا۔
تو مظلوم ہو کر کہیں بھی ہاں بھائی اس کے حق میں تو جھوٹی گواہی دے، ہاں بھائی تو فلاں جھوٹ بول بھائی، تو مجبور ہو کر بندہ جھوٹ بھی بول بیٹھتا ہے، مجبور ہو کر بندہ کچھ بھی غلط کہہ بیٹھتا ہے. تو اللہ کریم کو یہ ساری چیزیں اس کے افراد میں سے ہیں. کفر، شرک، جھوٹ، چوری، چکاری، سب کچھ یہ اس آیت کے افراد میں سے ہیں کہ مظلوم کے حق میں اللہ شہادت للہ جہاں نہیں بن رہی ہوگی وہاں اللہ کریم اس کا گناہ اٹھا لیں گے. لیکن وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ ہر ایک کے بات اور ہر ایک کی حالت کو تو جانتا ہے نا کہ کس حالت میں کون سا کیا جملہ بول سکتا تھا اور وہ جو نہیں بولا اور اس کے زیادہ اوور ایکٹنگ کر دی ہے اس نے. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کر دو، او تخفو ہو یا اس کو چھپا دو، ظاہر کرنے کی جگہ ظاہر کرو اور چھپانے کی جگہ چھپا دو، او تعفو عن سوء یا معاف کر دو، مٹا ڈالو کسی برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یا کسی برائی کو مٹانے کے لیے آپ نے کوئی ناجائز سہارا لے لیا ہے، مثلا کلمہ کفر کہہ دیا ہے، فإن اللہ کان عفوا، اللہ بھی پھر مٹا ڈالے گا، قدیرا، اللہ بہت بڑی قدرت رکھنے والا ہے. یعنی آپ نے برا جملہ بولا کسی برائی کو مٹانے کے لیے، لیکن دل کے اندر اطمینان تھا کہ اب میں مظلوم ہوں، مجبور ہوں، مجھے یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے، بشرطے کہ مظلوم ہوں میں صحیح، خواہ مظلوم بن جائے بندہ اور کہے جی یہ حرام کھانے کی اور استعمال کرنے کی اجازت ہے، مظلوم ہے نہیں، خواہ مظلوم. مظلوم اس کو نہیں کہتے کہ مجھے یہاں سے چھٹی مل جائے گی، مثلا خطابت سے، امامت سے، اس عہدے سے مجھے چھٹی مل جائے گی. مظلوم اس کو کہتے ہیں کہ عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، جان کے تلف ہونے کا خوف ہو، یا ضرب شدید ہوتی ہو، یا اس کے مشابہ کوئی بھی ایسی حالت کہ جس میں واقعی مجبور بندہ کہلوائے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، قیام الشہادت للہ نہیں کرتے، شہادت للہ کے خلاف کرتے ہیں تاکہ وہ قانون سے نشین رہے نا، اور وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں کے درمیان، فرق نکالیں. کہیں نعوذ باللہ رسولوں کی محبت میں غلوب کر کے اللہ کے حق کو مارنے لگ جائیں اور انبیاء اولیاء کو اللہ کا شریک بنانے لگ جائیں، نبیوں کی محبت میں آ کر، نبیوں کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسولوں کے دین میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو جو دین بنا کر دیا وہ سب ایک ہی ہے، لہذا رسولوں کی اتباع کے نام پر اللہ کی نافرمانی تو نہ کرنا، اور یا اللہ کی اتباع کے نام پر رسولوں کی نافرمانی تو نہ کرنا. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ جو کہتے ہیں کافر بعضوں کو تو ہم مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، درمیان سے ایک راہ نکلے تاکہ ہمارا وہ بنایا ہوا متفقہ دین و نعوذ باللہ. اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ ہیں اصل کافر. ایک ہیں اصل کافر اور ایک ہوتے ہیں مقتدی کافر. اصل کافر بانیان کو کہتے ہیں، ایک بانیان ہے نا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، انہوں نے اپنی راہ جو بنائی ہے تو ان کو کہتے ہیں ائمۃ المضلین. اولئک هم الکافرون حقا، یہی تو ہیں نا اصل کافر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب. کیوں جی؟ کہ یہ انہوں نے عزتیں چاہنے کے لیے، حب جاہ اور حب مال کے لیے یہ کام کیا تھا نا، سکون کے لیے. اللہ کہیں بھی ان کو سکون نہیں دے گا، ذلیل زندگی گزاریں گے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور رسولوں پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے میں جدا نہ کیا ان میں سے کسی ایک کو. دونوں کا دین ایک ہی ہے، جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول اللہ نے بیان کیا، وہ سارا دین ایک ہی ہے. اس پر کوئی بھی اس دین
کے اوپر ذرا بھی فرق نہ کیا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ضرور دے گا ان کو ان کے اجر، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، اگر کوئی کمی ہو گئی کسی کے حق میں اللہ معاف کر دے گا، رحیما، اس مشن کی پاسداری کی وجہ سے، مشن کی استقامت کی وجہ سے اللہ خصوصی رحمتیں بھی کرے گا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل، یہ جو مولوی اور پیر ہوں گے ان کی طرف التفات ہو رہا ہے، اور ان کے اگوان یہود و نصارہ کو بنا کر اللہ کریم ان فرقوں کے بانیوں کا خوب اب رد کرنے والے ہیں، اپریشن کرنے والے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ سب سے پہلے یہی وہ لوگ ہیں اوت الکتاب، برے مولوی اور برے پیر، یعنی امت کے جھوٹے اگوان، سب سے پہلے یہی لوگ ہوتے ہیں جو قیام الشہادۃ للہ، اللہ کے حق میں ہونے والی گواہی کی الٹ پھیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کی تردید کا جو انداز ہے وہ اللہ کریم نے اس سوال کے انداز میں کہ مولوی اور پیر اہل کتاب یہ آپ سے کہتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب لے کر آسمان سے، یہ کتاب نہیں چاہیے جو تو اپنی تیری زبان سے نشر ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی لکھی ہوئی کتاب لے کر آ، یعنی اس دین کے ساتھ ان کو اچھائی نہیں لگتی، یہ جھوٹے مولوی اور پیر یہ کسی اور کتابوں کی تلاش میں رہتے ہیں اسلام کے مقابلے میں، سمجھا جی؟ تو یہ اس کا مطلب ہے دوسری کتابوں کا سہارا آیا اسلام کے حق میں گواہیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، یہود و نصارہ کی طرح جتنے بھی تمہارے فرقے ہوں گے یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو سہارا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ کریم ان کا جو رد کرنے کا انداز ہے دیکھ لیجیے جی، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ، یہ تو کتاب لکھی ہوئی مانگ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی چیز مانگ لی تھی انہوں نے، اور کہا تھا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، دکھا ہمیں اللہ بالکل سامنے، جہرتاً سامنے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، پھر ایک بجلی نے ان کو پکڑا تھا ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی یہ روشنی برداشت کر نہیں سکتے اور اللہ کے نور کی تجلی مانگتے ہیں، اے جی ذات دی بدی تے آرنا شتیر نال، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر اس پر بھی بس نہیں کیا، ایک نئی جو راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا فرقوں کے بانی، اتنے پر بھی بس نہ کیے ان شیطان صفت لوگوں نے، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر بنا لیا تھا بچھڑے کو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل پہنچ چکے تھے، یعنی کوہ طور پر ابھی کتاب تو آئی نہیں تھی، اور کتاب لینے سے پہلے بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا انہوں نے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کتاب لینے، پیچھے ان کو سامری نے گمراہ کر دیا تھا، ان کے ائمۃ المضلین نے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، تو من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچھڑے کو بنایا تھا، یہ من قبل ما جاءتهم البینات، نہ جنا کتاب آنے سے پہلے لیکن واضح براہین آ جانے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، فرعون سے نجات، یہ سب کچھ براہین نہیں تھے تو کیا تھا؟ جو اللہ تمہیں فرعون سے نجات دے رہا ہے وہ یہ بچھڑا ہے کیا؟ جو بچھڑے کی شکل میں کیا؟ اتنی بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ان فرقوں کے بارے اللہ صرف ان کی انہی باتوں کا چناؤ کر رہے ہیں جو دین کے مقابلے میں نئی راہ کی تلاش میں ہے۔ دیکھو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تیری مرضی نہیں چلاتے، ہمیں اللہ خود کہے نا وہی دین، اور پھر کہا کہ بچھڑے کو معبود بناتے ہیں، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، سو ہم نے اس کے باوجود بھی معاف کر دیا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ سری، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پھر ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھایا تھا قرار لینے کے واسطے، بِمِيثَاقِهِمْ ان کے قرار لینے کے واسطے، کوہ طور کو ہم نے ان کے سر پر اٹھایا، یعنی پھر رکھنا ڈال دیا، بیان دین
دین جب آ گیا اب دین پر عمل چھوڑ دیا. حالانکہ پہلے ایمان نہیں لاتے تھے، جب ایمان لے کر آئے اب عمل چھوڑ دیا. کیونکہ حالانکہ قیام و شہادت تو دونوں کے ساتھ چل رہا ہے نا، کہ اللہ کے حق میں گواہی دونوں امور میں دینی ہے، اعمال ہو یا ایمان ہو. وَقُلْنَا لَهُمْ، اس لیے پہلی آیت ایمانیات کی تھی اور دوسری آیت اعمال کی ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو کہا تھا داخل ہو جانا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. سجدن کی تشریح ساری عرض کر دی تھی جی سورۃ البقرہ کے اندر. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان کو کہا تھا ہفتے کے معاملے میں نہ تم زیادتی کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے اس پر لیا تھا ان سے قول مضبوط قول ہم نے لیا تھا کہ اپنے اعمال میں بھی روگردانی نہ کرنا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ دو آیتیں بیان کر کے ایمانیات کی اور اعمال کی بات کر کے پھر اللہ کریم نے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ یہاں پر ان کے ان معاہدوں کو توڑنے کی بات کی کہ پھر انہوں نے دونوں جگہوں پر قیام الشہادت للہ نہیں کیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ الگ نقطہ. اچھا جی، پہلے جو اللہ کریم نے ان کے دو نقطے بیان کیے نا، ایک دو ایمانیات کے اندر بیان کیے اور 3 اعمال کے اندر بیان کیے. ایمانیات کے اندر ایک اللہ کو ہم سامنے دیکھتے ہیں، یعنی ایک نئے انداز سے اللہ کے فیصلوں کو لینے کا اندیا دیا. پھر اپنی طرف سے اللہ کی بات بھی نہیں، اپنی طرف سے دین بنانا، دونوں برے ہیں. اللہ کی بات لینا اپنی مرضی کے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بات اللہ کی ہوگی تو مرضی بھی اللہ کی ہوگی. اور دوسرا اللہ کی بات نہ لینا تو ویسے ہی برا ہے. ثم اتخذوا العجل، اور اعمال کے اندر بھی 3 باتیں ہیں. قیام الشہادت کہ ایک بدعملی کرنا یہ بھی برا ہے، اور دوسرا بدعملی ایسی کرنا کہ قُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ بدعملی عمل تو کرنا لیکن اس کے اندر ذرا سی تبدیلی کر دینا، یہ بھی بدعملی ہے. اللہ نے جس طرح فرمائے اس طرح لینا تھا. اور تیسرا کام یہ کرنا کہ اللہ کے کاموں کے اندر باطل تعویلات داخل کر کے عبادات کو حلال کو حرام کر دینا اور حرام کو حلال کر دینا. یہ تینوں باتیں قیام الشہادہ کے خلاف ہیں. اور ان دونوں آیتوں کو دیکھ کر اب پھر وہ آیت دیکھیں کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. دیکھا جی، فقالوا ارنا اللہ جارا ان الذین آمنوا ثم کفروا، پہلے اللہ کو مانا نا، پھر کفر کیا کہ اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں. ثم آمنوا، پھر جب انہوں نے ایمان لے آئے اور جب اللہ نے پھر دوبارہ زندگی دی، ایمان دے آئے. ثم کفروا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا دیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر بہت ساروں کو تو سزا بھی ملی. اچھا جی، ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، ایک اسی طرح بدعملی، پھر اس سے زیادہ بدعملی، گستاخی سمیت بدعملی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر گستاخی اور بدعملی اور بد تہذیبی بدتمیزی بھی ساتھ شامل ہو گئی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ کے اندر. یہ ساری باتیں کیا ہیں جی؟ گناہ پہ گناہ، پھر گناہ میں زیادتی. حالانکہ اللہ کریم بار بار معاف بھی کرتے رہے. یہ ہے قیام الشہادہ. یعنی میں اس انداز کے اندر یہ ان کی شرارتوں کا بیان ہوا، یہ وجہ یہ تھی، انداز یہ اپنانا پڑا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. اب یہ مجرورات کچھ آئیں گے جی. مجرورات چلتے ہوئے اعتدنا للکافرین عذابا علیما تک یہ سب کچھ جائے گا. فبما نقضهم وکفرهم وقتلهم، اور آگے جا فبظلم من الذین آمنوا، دوبارہ بعد کے بعد دوبارہ جار مجرور کا تعلق. واخذهم الربا واکلهم اموال الناس بالباطل. اس وجہ سے ہم نے پھر کیا کیا؟
ہم نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا، عذاب علیم تیار کیا، کیونکہ پہلے شروع میں عذاب مہین ہے نا کہ جو بھی راہ نکالتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور آگے واعتدنا للکافرین عذابا علیما۔ عذاب مہین کیوں ہے؟ فبما نقضهم میثاقهم سے لے کر فبظلم من الذین ہادوا، اور پھر عذاب علیم بھی اسی وجہ سے ہے۔ یہ جی دونوں عذابوں کے درمیان میں نقض عہد کا ذکر ہے۔ فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، چونکہ انہوں نے معاہدوں کے انہوں نے عہد شکنی کر لی تھی، وکفرہم، اور اب اللہ کی آیتوں کا انکار کر لیا تھا۔ کس طرح معاہدے شکن کیسے بنے تھے اور کیسے انہوں نے کفر بآیات اللہ کیا، یہ آگے صورتیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور اپنے انبیاء کے ساتھ ناحق لڑنا، یہاں تک کہ قتل کے اندر دونوں باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، جو بھی بات راجی ہوگی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، قتل کے اندر لڑائی کرنا اور جان سے مارنا، خون کرنا، دونوں پر اطلاق موجود ہے۔ خواہ ایک ہی بات کو ہم پکا تو نہیں لے سکتے۔ یہ الگ بات آپ کو بتائی تھی، رجحان اس بات کا لگتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي کی آیت کے تحت کہ قتل سے مراد لڑائیاں ہوں، ورنہ کتاب اللہ کی باتیں ہیں جی، اس کو ہم پابند نہیں کر سکتے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اور اس پر بات ہو چکی ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے کا کیا مطلب؟ ہمارے دل بڑے مقدس ہیں، جس طرح غلاف کسی چیز پر چڑھ جاتا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کی مہر ہے۔ اللہ کی اس پھٹکار کو اپنے لیے رحمت اور تقدیس سمجھ بیٹھے ہو، یہ کفر کی وجہ سے مقدس تو چیزیں نہیں بنا کر دی بلکہ اللہ کی طرف سے مہر ہے، کفر جو انہوں نے کیا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سو نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔ ان میثاق کے توڑنے کی وجہ سے اکثریت ان کی بے ایمان گزری ہے، اور جو میثاق نہیں توڑتے یا توبہ کر لیتے ہیں تو بہت تھوڑے ہیں جو اس پر آ گئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہی کے کفر کی وجہ سے ان کو یہ عذاب علیم اور عذاب مہین ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ پر ان کا بہتان عظیم والا جو قول ہے، نعوذ باللہ، حضرت بی بی مریم کے اوپر بدکاری کا الزام لگانے والے ظالم یہودی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اس وجہ سے بھی ان پر عذاب علیم اور مہین ہے، کیونکہ انہوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے قتل کر دیا حضرت مسیح کو، عیسیٰ بیٹے مریم، رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول تھے۔ میں اللہ گواہیاں دیتا ہوں، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو مارا اور نہ یہ سولی چڑھایا انہوں نے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا، ولیکن شبہ لہم، ان کے سامنے کچھ صورت اور بن گئی تھی۔ کیا صورت بن گئی تھی جی؟ واللہ عالم، ترتیب کیا بن گئی تھی، کیسے معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، یہ اس آیت کی تفسیر تو ہم نے بیان کر دی، تصویر ہم متعین نہیں کر سکتے کہ وہ معاملہ کیا بن گیا تھا۔ اندھیرا جو تھا، وہاں کوئی اور آدمی کھڑا تھا، انہوں نے کہا کمرے میں تو ایک ہی آدمی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لہذا اندھیرے میں پتہ نہ چلا، آپ نے آدمی کو رگڑ ڈالا، اور پھر دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، پر رفعہ اللہ الیہ کہ آ رہا ہے، تو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو یہ کہتے تھے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر کیونکہ بالکل رگڑ پکڑ دیا تھا نا بندے کو، پر وہ ہمارا بندہ کدھر ہے، اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے، معاملے پر مل جل گیا تھا۔ اس کی یہ صورت متعین کبھی نہ کرنا اس آیت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کا بندہ آ گیا تھا، کیوں جی؟ کافر کی شکل اللہ کے نبی کے ساتھ کو مل سکتی ہے، اس کی مردود شکل ہوتی ہے کافر کی جی۔ اللہ کے نبی کی خوبصورت اور منور شکل تو یہ نہیں، یہ صورت متعین نہ کرنا آپس میں، سمجھے تھی؟ ولیکن شبہ لہم، ان پر معاملہ مل جل گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ بھی اس جگہ میں شک میں پڑے ہوئے۔
جو بھی اس میں اختلاف کر رہا ہے نا کہ نہیں جی مار گئے تھے یا مارا تھا، کوئی کہتے ہیں نہیں ویسے خود فوت ہو گئے، اور کوئی کہتے ہیں جی کہ نہیں جی انہوں نے مارا تھا، یہ سارے کے سارے اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس پکی دلیل نہیں ہے، پکی دلیل نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، کسی کے پاس کوئی پکی دلیل خبر نہیں، صرف یہ اٹکل ہیں ان کے پاس، تکے بازیاں، اتباع الظن۔ وما قتلوہ یقینا، پہلی بات اللہ کریم دونوں کا رد کریں گے اختلاف میں، جو کہتے ہیں کہ قتل ہو گئے یا جو کہتے ہیں جو ویسے فوت ہو گئے، اللہ ان کا دونوں کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ ما قتلوہ یقینا، اللہ نے فرمایا ہرگز یقیناً انہوں نے قتل تو نہیں کیا، کیا خود مر گئے تھے؟ پھر فرمایا یہ بھی نہیں ہوا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا اپنی طرف، کیونکہ اللہ تو ہر طرف ہے، رفع والی طرف بھی تو اللہ کی ہے نا، تو اس لیے جی بل رفعہ اللہ الیہ، اس پر یہ کوئی سوال نہ کرے تھی، اس کا مطلب ہے اللہ پھر صرف اوپر ہے نہیں، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، کما یلیق بشانہ، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے زبردست غالب، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، حکیما پھر وہی کرتا ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لاتا ہو، ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور زندہ آسمانوں پر بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ کیوں جی؟ کہ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ نہیں ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال، قالوا فیم کنتم، کس حالت میں تھے تم، پیچھے بھی پڑھ چکے ہو، تو جیسے ہی فرشتے آئیں گے نا تو موت سے پہلے موت تو ٹچ ہو گئی ہوگی، اس لیے اقرار ضرور کروائیں گے فرشتے ان سے۔ ام من اہل الکتاب، اگرچہ ان کے ایمان اس وقت والا مقبول ہو نہیں ہوگا لیکن ایمان تو لائیں گے نا، کیونکہ جب فرشتے ان کو مارتے ہیں نا، شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر گواہی اپنے خلاف دیتے ہیں کہ واقعی ہم کافر ہیں، اور یہ اصل ایمان ہے۔ یہ مطلب ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔ یہاں سے بعض مفسرین نے جو یہ تعبیر کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے نا وہ مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جو مومن ہوں گے نا اختلاف کر رہے ہوں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دیکھ کر پھر ایمان لے آئیں گے کہ واقعی ہم غلط تھے۔ یہ اس وقت کے بھائی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو جنہوں نے تعبیر کی ہے نا، تب بھی کوئی مرزائی اپنی دلیل نہیں بنا سکتا، منکر حدیث اپنی دلیل نہیں بنا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت تو ہو گئی قبل موت ہی، تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تو فوت ہونا ہے نا، موت مبارکہ آنی تو ہے نا، تو یہ آیت اس کو بھی شامل ہے، لہذا ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ لیکن اصل میں تو جہاں قرآن کی ظاہر چل رہا ہے اس کے مطابق ہے، مرجع ضمیر کا قریب ہوتا ہے، وہی ہے جو کہ جو مرجع ضمائر کے اندر انتشار تاکہ لازم نہ آئے، تو اس لیے اہل کتاب کی طرف ہی ضمیر راجع ہے، موت ہی کی بھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن قیامت ان کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ اے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا الا ما امرتنی بھی، وہی باتیں بتائی تھیں جس کا تو نے مجھے حکم دیا، پھر قرآن کے ذریعے جو تو نے بتایا میں نے وہی ان کو سمجھایا تھا۔ قرآن کے ذریعے کیا تھا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے ذریعے آ کر بتائیں گے نا سارے اختلاف کرنے والے کو کہ قرآن میں تھا بل رفعہ اللہ الیہ، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر قسم کی گواہی بیان کریں گے۔ تو فرمایا چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کفریات باقی ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی برے الفاظ کہے ہیں، فبظلم، پھر جو ہے دوبارہ با کا ارادہ کیا، فبظلم، سو اس ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادوا، اس ظلم کی وجہ سے ان یہودیوں پر حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر رکھی ہیں ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
ظلم کرنے کی وجہ سے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام ہوئی ہیں۔ اچھا جی، پاکیزہ چیزیں ان پر اگر حرام ہوئی بھی ہوں گی تو تورات بھی ہوئی ہوگی، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہوں گے۔ تو یہ کیا کیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو پھر طیبات سے مراد وہ والی طیبات نہیں ہے جو تورات میں حرام ہوئی تھی۔ طیبات سے مراد ان کے لیے وہ انعامات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والوں کو ملے ہیں۔ یہ ہے کہ طیبات، یا پھر طیبات سے مراد وہی ہے جو تورات میں ہے، تو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ہر قسم کا ظلم مراد ہے، چاہے اپنے اپنے دور میں جو بھی کیا ہو۔ یعنی اسی وجہ سے تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا، پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، اس وجہ سے ان پر طیبات تورات میں آ کر حرام ہوئی تھیں۔ تو یہ دونوں تعبیریں آپ سے یاد رکھنا جی۔ وَحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ، اللہ کی راہ سے بہت بڑی یہ رکاوٹ ہے یہود، اس وجہ سے اللہ نے دنیا کی اچھائیاں ان سے چھین لی ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، دنیا کی اچھائی یہ بھی ہے نا، پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے کے اندر کہ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ دنیا میں کہیں بھی اپنی مرضی کی ریاست نہیں قائم کر سکیں گے، لوگوں کے سہارے جھوٹ موٹ کی قائم کریں گے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، چونکہ ظلم دو قسم کا تھا، تو پہلے حرمنا علیہم طیبات فبظلم من الذین ہادوا، ایمانیات کا ظلم، اور دوسرا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اب معاملات کا ظلم۔ یہ جی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہ ایمانیات کا ظلم فبظلم کے ساتھ پچھلی ساری باتوں کو تعبیر کیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ جی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، حالانکہ پیچھے ان کی کفریات ایمانیات کے حصے میں اور معاملات کے حصے میں گزر چکی ہیں، دوبارہ سے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، یہ ان کی کفر ثانی، یعنی یہود کا ایک کفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور دوسرا کفر ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ ایمانیات کا ظلم جب بھی انہوں نے کیا ہے اپنے اپنے زمانہ میں، تو یہ بات ہم نے حرام کی ہے۔ جو انہوں نے حضرت موسیٰ اور دیگر بنی اسرائیل انبیاء کے زمانے میں ایمانیات کے ساتھ ظلم کیا تو ہم نے طیبات کو حرام کیا، اور جو انہوں نے ظلم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کیا، اس پر دیگر ہم نے طیبات کو ان پر حرام کر دیا۔ اور ہر دور میں سود کھانا اور لوگوں کے مال وقد نہوا عنہ، اسپیشلی ان کو منع کیا گیا تھا کیونکہ سود بہت بڑا ظلم ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھانا، سود کے علاوہ بھی ناحق بہت ہوتے ہیں، یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا تھا۔ تو فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہوں نے چونکہ نئی راہیں نکالی تھی تو کافرون حقا بنتے ہیں، عذاب مہین تو ہے نا، عذاب علیم بھی ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، لیکن یہ سارے کے سارے کیا چل رہی ہے جی، یہ قانون چل رہا ہے، اور اس کی شکوں کے دوران ہی اللہ نے ان پر خوب لمبی کر کے زجر کر رہے ہیں اللہ کریم، جو کہ بانیان کفر ہیں۔ کیوں جی، شہادت للہ کے مقابلے میں سب سے آنے والے یہی منحوس ہوتے ہیں۔ قیام شہادت للہ، اللہ کے حق میں گواہیاں دیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ کے دین کی بنیاد اور اس کی رکاوٹ بننے والے، بنیاد کی رکاوٹ بننے والے یہی احبار اور رہبان اور علماء سو ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پر ایک تفصیلی زجر ارشاد فرمائی، ان کے دو قسم کے کفریات بیان کیے، کفریات بنی اسرائیل اور کفریات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی، کہ یہاں پر رہ کر دونوں پیغمبروں کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام صرف اللہ نے لیا، کہ فقط سالو موسیٰ اور وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، ان کے تفصیلی کفریات۔ اس کا مطلب ہے یہ احبار رہبان جہاں بھی ہوں، یا یہود میں سے ہوں یا نصارہ میں سے ہوں، انسانوں کا تفصیلی رد کیا۔ قیام شہادت للہ میں رکاوٹ بنتے ہیں،
اور آپ کو عرض کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقے اور ان کی مذہبیات کی اتباع میں ضرور بے ضرور برابر ہو جاؤ گے، شبرم بے شبر، جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے اسی طرح تم ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے دور کے یا ہمارے اسلام کے بھی احبار اور رہبان یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے شہادت للہ کے مقابلے میں جب زجر بیان کیا نا شہادت للہ کے قانون کے بیان میں، تو ان احبار اور رہبان کا خوب دونوں قسم کے یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان کا خوب کر کے زجر فرمایا۔ اب یہ آیتیں ساری لگ گئی، اشکال پورا کا پورا حل ہو گیا، ورنہ یہی اشکال بندہ صفحے تو کھنگالتا رہے گا صفحات بے صفحات، لیکن اس اشکال سے نکلنے کا نہیں ہے جب تک کہ دوبارہ اللہ کی طرف، اللہ کی آیات کی طرف رجوع نہ ہوگا اور ربط حاضر باش نہ ہوگا۔ تو لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، لیکن ان میں سے جو پختہ علم لوگ ہیں، پختہ علم ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر اللہ کے حق میں گواہی دینی ہے، کہاں پر کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے۔ تو وہ والمؤمنون، ان میں سے جو علم میں پختہ علم ہو کر مومنین جو ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لے آتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ کے پہلے نازل کی گئی، ساروں کو مانتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور کیا کہنے ہیں ان کے جو ان میں پھر نماز کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور المؤمنون الراسخون کے مقابلے میں نسبی حالت آ گئی، المقیمین، المقیمون نہیں فرمایا، تو یہاں پر امدح و محذوف ہے کہ واہ واہ کیا کہنے ہیں پھر ان میں، المقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، لیکن المؤتون الزکاۃ کو پھر اسی پر، اس کا مطلب ہے نماز کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔ پھر ان مولویوں پیروں میں جو سچے لوگ ہیں اور پھر نماز کا بھی خوب اہتمام ہے، تو ان کے تو کہنے ہی کیا ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، پہلے ایمان بما انزل اللہ کا ذکر کیا اور بما انزل اللہ کے اندر پھر کیا بیان ہونے والی چیز ہے اس کے ایمان کا ذکر کیا، وہ ہے ایمان باللہ سے لے کر مبدا سے لے کر معاد تک، شروع سے لے کر آخر تک کی باتیں۔ والمؤمنون باللہ، اس کا مطلب ہے ایک آیت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ دیکھا اللہ نے ایمان باللہ کے بعد مبدا معاد کے ایمان کو دوبارہ ذکر کیا، تب کیا مشاہدہ پورا ہوتا ہے نا، ایک بات کا بھی انکار نہ ہو۔ تو اب لہذا اشکال یہاں یہ بھی حل ہوا کہ دوبارہ کیوں فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی تو لوگ ہیں کہ ہم ضرور دیں گے ان کو اجر بہت بڑا۔ دیکھو جی جب منافقین کی توبہ کی بات آئی تھی نا، وہاں بھی فرمایا تھا وسوف یؤتی اللہ اجرا وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور یہاں بھی فرمایا اولئک سنؤتی، وہاں سوفا اور یہاں سین اور سوفا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کیوں جی کہ انہوں نے پورا زور لگایا تھا اللہ تعالیٰ کی قیام شہادت میں، اللہ کے حق میں گواہیاں دینے کے لیے، تو پھر ان کو جو ہم اجر دیں گے نا، مزدوری دیں گے، وہ کوئی چھوٹی مزدوری نہیں ہوگی، وہ بہت بڑی مزدوری ہوگی۔ پھر بھی ایک سبق ہمارا رہ گیا جی، انشاءاللہ یہ کل پھر پورا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔